اہلاً و سہلاً و مرحبا بکم جمیعا بقنات عربک لرننگ اکیڈمی۔ آج ہم لوگ ابھی اس سیشن میں یونٹ 9 پڑھتے ہیں۔ یونٹ 9 میں ہے پوئٹری آف عباسی پیریڈ۔ تو یونٹ 9 پڑھتے ہیں، اس میں سب سے پہلا قصیدہ جو ہے وہ ہے قصیدۃ غیر انث العقلی والحسد والحبی، ٹھیک ہے، والحبی یا الحسبی ہونا چاہیے۔ یہ قصیدہ جو ہے یہ متنبی کا قصیدہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ قصیدہ کس کا؟ متنبی کا قصیدہ ہے۔ جب متنبی کا قصیدہ ہے تو اس میں متنبی کے بارے میں بھی کچھ نہ کچھ پوچھا جائے گا۔ تو سب سے پہلے متنبی کے بارے میں ہم لوگ جان لیتے ہیں کہ متنبی کے بارے میں کیا کیا پوچھا جا سکتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز یہ کہ متنبی کے بارے میں یہ سمجھیں کہ متنبی کس من ای عصر کان من ای عصر کان المتنبی، متنبی جو ہے کس زمانے کے شاعر تھے، کس عصر کے؟ کیا وہ اموی تھے، عباسی تھے، جاہلی تھے، اسلامی تھے؟ بتائیں، جلدی بتائیں۔ آواز آ رہی ہے؟ متنبی جو تھے کس زمانے کے تھے؟ تو متنبی جو تھے یہ العصر العباسی پیریڈ یعنی عباسی پیریڈ کے تھے، عباسی زمانے کے تھے۔ آپ کو کہہ دیا جائے گا من ای عصر کان المتنبی، متنبی کس زمانے کے؟ تو آپ کو بتانا ہے متنبی العصر العباسی، عباسی پیریڈ کے تھے، ٹھیک ہے۔ ایک چیز یہ ہو گئی، دیکھنے دیجیے مجھے۔ اوکے، کلیئر ہے یہ؟ اور دوسری چیز آپ کو اس میں یہ پوچھا جا سکتا ہے متنبی کا نام کیا ہے؟ متنبی کا، تو متنبی کا جو نام ہے، متنبی کا نام ہے احمد بن حسین۔ کیا نام ہے متنبی کا؟ احمد بن حسین، ٹھیک ہے۔ ایک چیز، دوسری چیز یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ کہا جائے گا ما کان اسم المتنبی، متنبی کا نام کیا تھا؟ اور متنبی پیدا کہاں ہوئے تھے؟ متنبی پیدا ہوئے تھے کوفہ میں، ٹھیک ہے، ایک چیز یہ۔ اور تیسری چیز یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے من هو الشاعر، من هو الشاعر الذي ادعى النبوة، الذي ادعى النبوة، وہ کون سے شاعر ہیں جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا؟ بتائیں، وہ کون شاعر ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا؟ جلدی بتائیں۔ آواز آ رہی میری؟ ہیلو، آ رہے ہیں سر، یہ آ رہے ہیں، بتائیں۔ اچھا ہاں، آواز تو رہے آ ہیں سر۔ رہی ہے، آواز آ رہی ہے۔ ذرا گروپ میں میسج کر دیجیے گا ناصر بھائی کہ وہ شروع ہے سب کچھ۔ ہاں، تو متنبی کے بارے میں ہم لوگ پڑھ رہے تھے کہ ایک سوال اس میں آپ کو یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ من ہوا شاعر، میں نے اس سب کا پی ڈی ایف بنایا ہوا، میں بھیج دوں گا سب کا ابھی کلاس کے بعد فوراً۔ من ہوا شاعر الذی ادعى النبوة، وہ کون سے شاعر ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو آپ بتائیں گے کہ ہوا المتنبی، وہ متنبی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک چیز اور ہی پوچھا جا سکتا ہے کہ متنبی جو ہے کس کی تعریف کیا کرتا تھا، ٹھیک ہے، متنبی کس کی تعریف کیا کرتا تھا؟ من ہوا الملک الذی کان یمدحہ المتنبی، متنبی کس کی تعریف کرتا تھا؟ تو نمبر 1 ہو جائے گا آپ کا ابو العشا، وہ سیف الدولہ۔ نمبر 2 والی انطاکیہ۔ نمبر 3 کافور الخشیدی۔ تو آپ کیا بتائیں گے متنبی کس کی تعریف کرتا تھا؟ متنبی جو تعریف کرتا تھا وہ سیف الدولہ کی تعریف کرتا تھا، کس کی؟ سیف الدولہ کی، یاد رکھیے گا ہمیشہ، متنبی سیف الدولہ کی تعریف کرتا تھا۔ لیکن ٹھیک ہے، اب ایک سوال یہاں پہ یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ الی این ذهب المتنبی، الی این ذهب المتنبی، متنبی کہاں چلا گیا؟ عندما حدثت فجوة بینہ و بین سیف الدولہ، جب سیف الدولہ اور متنبی کے بیچ تھوڑی سی انبن ہو گئی تو متنبی کس کی جا کے تعریف کرنے لگا؟ تو بتائیں گے کچھ پڑھے ہوئے ہوں اگر یاد ہو ذہن میں۔ تو یہ مصر چلا گیا تھا متنبی، مصر جا کر کے
وہاں مصر میں وہ اس کی تعریف کرنے لگا تھا، کیا نام ہے اس کا، کافور الخشیدی کی. کس کی؟ کافور الخشیدی کی مصر میں جا کر کے یہ تعریف کرنے لگا تھا. اوکے. اور اس کے بعد یہ کہ متنبی کو جو مروایا تھا، کس نے مروایا تھا بتائیں؟ متنبی کو جو مروایا تھا کس نے مروایا تھا؟ فاتق اسدی نے مارا تھا متنبی کو. ٹھیک ہے. سوال یہ آئے گا یہاں پہ شاعر شاعر قتلہ فاتق الاسدی. ایک شاعر ہے جس کو فاتق الاسدی نے قتل کیا تھا. کس نے؟ فاتق الاسدی نے. فمن ہوا، تو وہ کون ہے؟ تو آپ بتائیں گے کہ وہ متنبی ہے. ٹھیک ہے. تو اتنی سی باتیں ہیں متنبی کے بارے میں. تو اس کی پھر ریویژن کرنا چاہیں تو ریویژن بھی ہو سکتا ہے، لیکن آگے آئے ہم لوگ قصیدے پہ، پھر ریویژن کریں گے. ابھی پہلے اس کے بعد قصیدے کو جان لیں کیا ہے قصیدہ. قصیدہ ہے کہ غیر انثى العقل والحب. آپ کو اس قصیدے کے بارے میں سیدھا سا کوشچن یہاں پہ یہ پوچھا جا سکتا ہے، من قال قصیدۃ غیر انثى العقل والحب، کہ ان غیر انثى العقل والحب قصیدہ کس نے کہا؟ بتائیں کس نے کہا، جلدی بتائیں. غیر انثى العقل والحب والا جو قصیدہ ہے وہ کہا ہے المتنبی نے. ٹھیک ہے. کس نے؟ المتنبی نے. المتنبی نے غیر انثى العقل والحب والا قصیدہ کہا ہے. ایک چیز. اور دوسری چیز یہ ہے کہ سوال آپ کا یہاں پہ یہ بھی ہوگا کہ بأي مناسبة قال المتنبی قصیدۃ غیر انثى العقل والحب، کہ متنبی نے غیر انثى العقل والحب والا جو قصیدہ کہا کس مناسبت سے کہا ہے، کب کہا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ قال المتنبی قصیدۃ غیر انثى العقل والحب وهو يرثي فيها اخت سیف الدولہ الحمدانی. ٹھیک ہے. کہ متنبی نے یہ جو غیر انثى العقل والحب والا قصیدہ کہا، اس قصیدے میں وہ سیف الدولہ الحمدانی کہ وہ کر رہے ہیں، سیف الدولہ الحمدانی کی بہن کی جو وفات ہو گئی، تو اسی کی وہ مرثیہ بیان کر رہے ہیں اس قصیدے میں غیر انثى العقل والحب میں. ٹھیک ہے. اب دیکھیے شعر، دیکھیے یہ والا شعر ہے، یا اخت یا اخت خیر اب یا بنت خیر اب یا اخت خیر اخ یا بنت خیر اب کنایۃ بہما عن اشرف النسب. اور آپ کو بتاؤں یہ والا شعر بہت ہی مشہور ہے. ٹھیک ہے. یا اخت خیر اخ یا بنت خیر اب کنایۃ بہما عن اشرف النسب. تو آپ کو ڈائریکٹ یہ کوشچن یہاں پوچھا جا سکتا ہے کہ من قال ذلک البیت، یہ شعر جو ہے کس نے کہا ہے. ٹھیک ہے. یہ شعر کس نے کہا ہے، یا اخت خیر اخ یا بنت خیر اب کنایۃ بہما. تو آپ بتائیں گے کہ یہ شعر قالہ المتنبی، اس کو متنبی نے کہا ہے. ٹھیک ہے. اس کو متنبی نے کہا. سب سے پہلی چیز یہ. دوسری چیز آپ کو یہاں پہ یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ من هو الشخص الذي يخاطبه المتنبي يخاطب ما هو المراد باخت خیر اخ. ٹھیک ہے. سوال یہاں پہ یہ ہو سکتا ہے من هو المراد باخت خیر اخ، یعنی اخت خیر اخ سے بہترین بھائی کی بہن سے کیا مراد ہے متنبی کے شعر میں. تو آپ بتائیں گے اس سے مراد ہے اخت سیف الدولہ، سیف الدولہ کی بہن مراد ہے. ٹھیک ہے. اب شعر کا ترجمہ دیکھیے، یا اخت خیر اخ، اے بہترین بھائی کی بہن، یا بنت خیر اب، اے بہترین باپ کی بیٹی، کنایۃ بہما، ان دونوں سے کنایا کیا جاتا ہے، ان اشرف النسبی، بہترین نسب کو.
ہم لوگوں نے یہ والا قصیدہ پڑھ لیا، اس کا متنبی کا جو تھا یا اخت وہ والا غیر انثى العقل والحب، اور اس میں جتنے کوشچنس تھے وہ بھی ہم لوگوں نے ڈسکشن کر لیے۔ اب آگے چلتے ہیں ہم لوگ قصیدہ بردہ کی طرف، ٹھیک ہے۔ قصیدہ بردہ سے پہلے ایک قصیدہ ہے ابو العطاہیہ کا، ٹھیک ہے، وَلَهُ فِي صُرُوفِ الدَّهْرِ وَكَأْسِ الْمَنُونِ، اور اس کے بارے میں نے بہت ڈھونڈنے کی کوشش کی، میں بولنے والا تھا کہ یہ نخبۃ الادب میں ہی یہ ہوگا، تو ابھی نخبۃ الادب میں اگر ہو تو مجھے بھیجیے گا تو ہے۔ ناصر الدین بھائی آپ ڈھونڈ کے مجھے بھیجیے، میں اگلے والا قصیدہ پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ قصیدۃ دیکھتا ہوں۔ ہاں دیکھ کے بھیجیے مجھے، میں آپ کو بولنے والا تھا، میں بھول گیا چونکہ یہ کہیں مل نہیں رہا ہے، وہ نخبۃ الادب نہیں ہے۔ تو قصیدۃ البردہ جو ہے قصیدۃ البردہ کا یہ تیسرا اور چوتھا چیپٹر ہے۔ تو اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ قصیدۃ البردہ کے بارے میں یہ کوشچن ہوگا کہ ما هو الاسم الاخر للقصیدۃ البردہ، ٹھیک ہے۔ ما هو قصیدۃ البردہ قصیدۃ معروفۃ باسماء اخرى، کہ قصیدہ بردہ جو ہے یہ دوسرے ناموں سے بھی جانا جاتا ہے، منہا تو ان میں سے کیا ہے؟ تو نمبر ایک ہوگا قصیدۃ البردہ، جیسے یہ ہے یہ۔ نمبر دو ہو سکتا ہے قصیدۃ البراۃ۔ نمبر تھری ہوگا الکواکب الدریہ فی مدح خیر البریہ۔ تو آپ کیا بتائیں گے؟ آپ بتائیں گے کل من الثلاث، تینوں ناموں سے جانا جاتا ہے، قصیدۃ البردہ کے نام سے بھی، قصیدۃ البراۃ کے نام سے بھی، اور الکواکب الدریہ فی مدح خیر البریہ کے نام سے بھی۔ اور دوسری چیز اس میں یہ سوال ہوگا کہ من کتب قصیدۃ البردہ، قصیدۃ البردہ کو لکھا ہے کس نے؟ یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہوگا۔ تو اس میں یہ ہو سکتا ہے آپ کو یہ سوال یہ جواب دے دیا جائے گا کہ احمد شوقی، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ بھی دیا جا سکتا ہے البارودی، ٹھیک ہے۔ تیسرا دیا جائے گا محمد بن سعید البوصیری، تو آپ کو کیا بتانا ہے؟ محمد بن سعید البوصیری نے یہ لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کو یہاں پہ ایک اور سوال یہاں پہ بن سکتا ہے، وہ یہ کہ فی ای قرن کتب البوصیری قصیدۃ البردہ، کہ بوصیری نے قصیدۃ بردہ کس صدی میں لکھا، کس صدی میں لکھا ہے؟ تو آپ اس کا جواب دیں گے کہ القرن الحادی عشر المیلادی، 11ویں صدی میں بوصیری نے قصیدہ لکھا۔ تو دیکھیے اس میں آپ کچھ زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، جو مین چیزیں ہیں اس کو ذہن میں رکھیے اور وہ انشاءاللہ اس سے ہی آنا ہے۔ قصیدۃ البردہ آپ نے سمجھ گیا کہ اس کے تین نام ہیں، بردہ، برات اور قصیدۃ البراۃ، اور تیسرا ہے الکواکب الدریہ فی مدح خیر البریہ۔ اور دوسری چیز یہ کہ قصیدۃ البردہ کا لکھنے والا کون ہے؟ من کتبہ، تو آپ بتائیں گے محمد بن سعید البوصیری۔ اور چوتھی چیز آپ کو یہ پوچھا جائے گا کہ القصیدۃ البردہ جو ہے یہ کس صدی میں لکھا ہے انہوں نے؟ تو آپ بتائیں گے کہ یہ جو ہے القرن السابع الہجری، یہ 7ویں صدی ہجری میں لکھا گیا ہے، اور 11ویں صدی عیسوی میں لکھا گیا ہے، 7ویں صدی ہجری میں یہ قصیدہ لکھا گیا، ایک چیز۔ اور چوتھی چیز جو اس میں پوچھا جا سکتا ہے وہ یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ فی کم فصل تقع قصیدۃ البردہ، ٹھیک ہے، کتنے فصلوں میں قصیدہ بردہ ہے، کتنے فصلوں میں؟ تو آپ بتائیں گے کہ یہ 10 فصلوں میں، ٹھیک ہے۔ قصیدۃ البردہ کتنے فصلوں میں ہے؟ 10 فصلوں میں، ٹھیک ہے۔ اب آپ کے چیپٹر سے جو سوال آ سکتا ہے یہاں پہ کہ چونکہ چیپٹر میں کیا ہے، اس میں ہے کہ الفصل الثالث والرابع، تو آپ کو یہاں پہ ڈائریکٹ سوال یہ آ سکتا ہے کہ ما ہوا عنوان الفصل الثالث من قصیدۃ البردہ، من قصیدتی، ایک منٹ میں نے ریکارڈنگ پہ لگایا کہ نہیں، ایک منٹ ذرا رکیے گا۔ اوکے، ہاں، تو ایک سوال یہاں پہ ڈائریکٹ ہو سکتا ہے، ما ہوا عنوان الفصل الثالث
الفصل الثالث من قصیدۃ البردہ، قصید بردہ کا جو تیسری فصل ہے جو چیپٹر میں، اس کا عنوان کیا ہے؟ چونکہ اس میں تیسری فصل ہے تو آپ بتائیں گے کہ تیسری جو فصل ہے وہ ہے فی مدح سید المرسلین۔ تیسرا جو فصل ہے قصیدہ بردہ کو کیا ہے؟ فی مدح سید المرسلین، سید المرسلین کی تعریف میں ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک سوال یہاں پہ ڈائریکٹ بن سکتا ہے کہ ما ہوا عنوان الفصل الرابع، چوتھی فصل جو ہے قصیدہ بردہ کا، اس کا عنوان کیا ہے؟ تو آپ بتائیں گے یہ فی مدح مولدہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی تاریخ کے بارے میں، چوتھا فصل ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں سے یہ دو میں بھیج دوں گا PDF، تو یہ دونوں جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ آپ ذہن میں رکھیے گا کہ تیسری فصل کس میں ہے؟ فی مدح سید المرسلین، چوتھی فصل کس میں ہے؟ فی مدح مولدہ، ٹھیک ہے۔ اب آئیے کچھ قصیدہ کا پہلا والا شعر پڑھ لیتے ہیں۔ یہ ہے ظلمت سنت من احیا الظلام الی ان اشتقت قدماه الضر من ورم وشد من شغب احشاءه وطوى تحت الحجارة کشحا مترف الادم۔ تو اس میں جو ہے تیسری فصل کا جو شعر ہے وہ یہ ہے ظلمت سنت من احیا الظلام الی ان اشتقت قدماه الضر من ورم۔ یہاں سے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہے ہیں وہ، تو یہاں پہ آپ کو ڈائریکٹ سوال یہ پوچھا جا سکتا ہے یہ شعر ڈال کر کے، چونکہ یہ جو ہے الفصل الثالث کا سب سے پہلا والا بیت ہے یہ والا، کہ یہ بیت کس نے کہا ہے؟ ظلمت سنت من احیا الظلام الی، کہ میں نے ظلم کیا اس کی سنت پر جس نے کہ الظلام تاریکی کو میرے لیے زندہ کیا، یعنی کہ روشن کیا۔ انشتقت قدماہ الضر من ورمی، اور ظلمت سنت من احیا الظلام الی انشتقت قدماہ، اور اس کے دونوں قدم نے ورم یعنی کہ پھولنے کی وجہ سے الضر تکلیف کی شکایت کیا، یعنی کہ پھولنے کی وجہ سے ان کے دونوں قدم میں تکلیف ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے جو ہے الفصل الثالث شروع ہوتا ہے، اور الفصل الثالث کا یہ پہلا شعر ہے۔ تو آپ کو ڈائریکٹ پوچھا جا سکتا ہے کہ من قال هذا البیت، تو آپ کو بتانا ہے الامام البوصیری۔ اس کا نام کیا تھا؟ محمد بن سعید البوصیری، جس نے قصیدہ بردہ لکھا۔ اب الفصل الرابع جو ہے، الفصل الرابع کا سب سے پہلا شعر یہ ہے ابانا مولدہ عن طیب عنصرہ یا طیب مبتدأ منہ و مختتم۔ تو یہ سب سے پہلا شعر ہے اس کا، الفصل الرابع کا۔ تو اس میں آپ کو پوچھا جا سکتا ہے ڈائریکٹ یہ شعر ڈال کر کے کہ من قال هذا البیت، تو اس میں بہت سارے آپشن ہوں گے، تو آپ کو وہ آپشن لگانا ہے جس میں ہوگا کہ محمد بن سعید البوصیری، کہ ابانا مولدہ، آپ کی پیدائش نے واضح کر دیا۔ ابانا کیا معنی ہوتا ہے؟ اظہر، واضح کر دیا۔ عن طیب عنصرہ، اس کی عنصر کی اچھائی کو، یعنی کہ وہ بہترین عنصر والے ہیں، بہترین نسب سے ہیں۔ یا طیب مبتدأ، طیب من سے یہاں ہوگا خوشبو، اس کے عنصر کی خوشبو کو یا اچھائی کو، دونوں۔ یا طیب مبتدأ منہ و مختتم، اے وہ شخص جہاں سے اچھائی کا آغاز ہوتا ہے اور جہاں پہ اچھائی کا اختتام ہوتا ہے۔ تو یہ والا جو شعر ہے یہ الفصل الرابع کا سب سے پہلا شعر ہے۔ بتا سکتے ہیں الفصل الرابع جو ہے کا عنوان کیا ہے قصیدہ بردہ کا؟ جلدی بتائیں۔ الفصل الرابع میں قصیدہ بردہ کا جو عنوان ہے وہ یہ ہے فی مولدہ علیہ الصلاۃ والسلام، ٹھیک ہے۔ تو یہ قصیدہ بردہ کا ہو گیا۔ آگے دیکھیے، آگے ہے قصیدۃ سینیہ، قصیدہ سینیہ ہے۔ چلیے قصیدہ سینیہ کے بارے میں آپ کو ڈائریکٹ سوال یہ ہوگا کہ من قال القصیدۃ السینیہ، قصیدہ سینیہ جو ہے کس نے کہا تھا؟ کہ ما فی وقوفک ساعۃ من الاسى من البأس
ما فی وقوفک ساعۃ من البأس، یہ قصیدہ کس نے کہا ہے؟ نقضی ذمام الاربع الادراسی، یہ قصیدہ کس نے کہا ہے بتائیں؟ یہ قصیدہ جو کہا ہے ابو تمام نے کہا ہے۔ جب ابو تمام کی بات آئے گی ابو تمام کے بارے میں بھی کوشچن پوچھا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ جو مین چیزیں ہیں وہ پڑھ لیتے ہیں۔ ابو تمام کے بارے میں سب سے پہلے سوال آپ کو یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ ما اسم ابی تمام، ابو تمام کا نام کیا ہے؟ ٹھیک ہے، ما اسم ابی تمام، ابو تمام کا نام کیا ہے؟ تو آپ بتائیں گے حبیب بن اوس بن حارث الطائی، حبیب بن اوس الطائی کہہ دیں گے تو چلے گا۔ ما اسم ابی تمام، ابو تمام کا نام کیا ہے؟ تو آپ بتائیں گے حبیب بن اوس۔ آپ کو یہ پوچھا جا سکتا ہے ابو تمام کے بارے میں کہ من ای عصر کان ابو تمام، ابو تمام کس زمانے سے تھی؟ تو آپ یہ بتائیں گے کانا من العصر العباسی، وہ عصر عباسی زمانے کے تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ابو تمام کے بارے میں یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ ہاں تو یہ اور آگے ہیں ابو تمام کے بارے میں ایک چیز یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ ابو تمام جمع القصائد فی فی دیوان، ابو تمام نے ایک دیوان میں قصائد کو جمع کیا مختلف دور کے، فما اسمہ، تو اس کا نام کیا ہے؟ تو آپ بتائیں گے دیوان الحماسہ، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا کوشچن یہاں پہ ڈائریکٹ پوچھا جا سکتا ہے کہ من الف دیوان الحماسہ، دیوان الحماسہ کس نے تالیف کی ہے؟ دیوان الحماسہ، تو آپ بتائیں گے ابو تمام، کیونکہ ابو تمام ہی کہا ہے دیوان الحماسہ۔ یہ دیکھیے یہ بہت ہی سرفیس والے اہم کوشچنس ہیں، اور ڈیپلی اور بھی ہیں لیکن ڈیپلی ابھی جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ چلیے اتنا کافی ہے ابو تمام کے بارے میں۔ اب یہ جو قصیدہ ہے یہاں پہ قصیدۃ کیا ہے؟ سینیہ، القصیدہ السینیہ، تو آپ کو پوچھا جا سکتا ہے کہ القصیدۃ السینیہ کس نے لکھا ہے؟ من قال القصیدہ السینیہ، القصیدہ السینیہ کس نے لکھا ہے؟ تو آپ بتائیں گے القصیدہ السینیہ جس نے لکھا ہے اس کا نام ہے ابو تمام، ابو تمام نے القصیدہ السینیہ لکھا ہے، ایک چیز یہ۔ اور دوسری چیز یہ کہ یہ والا شعر دیکھیے، ما فی وقوفک ساعۃ من بأس نقضی ذمام الاربع الادراسی، تو اس میں آپ کو یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ یہ شعر کس نے کہا ہے؟ ٹھیک ہے، معافی۔ اور دیکھیے جتنے بھی قصائد ہیں ان قصائد کا سب سے پہلا جو شعر ہے ان شعر کو ازبر رکھیے گا، ان شعر کے بارے میں کبھی بھی وہ پوچھا جا سکتا ہے یہ شعر کس نے کہا ہے۔ تو ما فی وقوفک ساعۃ من بأس، کہ آپ کے ایک گھنٹہ رکنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نقضی ذمام الاربع الادراسی، ہم چاروں مٹی ہوئی چیزوں کا فیصلہ کرتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلا جو شعر ہے ما فی وقوفک ساعۃ من بأس نقضی ذمام الاربع الادراسی، اس میں آپ کو ڈائریکٹ پوچھا جا سکتا ہے یہ شعر کس نے کہا ہے۔ اور بھی اس کے شعر ہیں فلعل عینک ان تعین بمائها والدمع منه خاذل ومعاصی، تو یہ بھی شعر آپ دیکھیں، فلعل عینک ان تعین بمائها، شاید کہ آپ کی آنکھ ایسی ہے کہ آپ اس کے پانی سے مدد کریں، والدمع منه خاذل ومعاصی، اور اس سے بہنے والا آنسو خاذل دھوکہ دینے والا ہے، ومعاصی اور غمخاری کرنے والا بھی ہے۔ یہ ہو گیا القصیدہ السینیہ، یہ پی ڈی ایف میں ابھی شیئر کر دوں گا۔ چلیے آگے والا جو ہے یونٹ 11 ہے، تو یونٹ 11 میں یونٹ 10 یونٹ 10 میں سب سے پہلا والا جو قصیدہ ہے وہ ہے الغزال والقلب، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلا والا قصیدہ ہے کیا؟ الغزال والقلب۔ تو آپ کو سب سے پہلا کوشچن اس میں یہ آئے گا کہ من قال بارہ قصیدۃ والا الغزال، بول جی رہے 12 والا پہلے پڑھا دیں نا سر، 12 والا
المعرب والمبنی، جی جی گرامر والا 13 پڑھا دیجیے پہلے، 12 13 اچھا پہلے پڑھا دیے، اس کے بعد پھر اس کو بعد میں پڑھ لیں گے۔ تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے، جیسا کہیں۔ المعرب والمبنی افعال الناقصہ، وہ تو سارے میرے پاس بنے ہیں۔ چلیے میں اس کا وہ شیئر کرتا ہوں PDF، ٹھیک ہے، میرے پاس ہیں اس کے یہ۔ تو ہم لوگ جو ہے یہ قصیدے میں چل رہے تھے، تو یونٹ ہم لوگ پہلے 10 پڑھ لیتے ہیں، بہت جلدی ہو جائے گا، بہت آسانی سے۔ یونٹ 10 میں جو ہے وہ سب سے پہلا یہ ہے کہ الغزال والقلب، ٹھیک ہے، الغزال والقلب۔ الغزال میں سے کیا ہوتا ہے؟ الغزال میں سے ہوتا ہے وہ ہرنی، ٹھیک ہے۔ القلب میں سے ہوتا ہے کتا۔ سب سے پہلا سوال اس میں یہ آئے گا کہ من قال قصیدۃ الغزال والقلب۔ الغزال والقلب جو ہے وہ ایک قصیدہ ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ ذہن میں رکھیں، الغزال والقلب کیا ایک قصیدہ ہے۔ سب سے پہلا سوال آپ کو یہ کیا جائے گا کہ من قال قصیدۃ الغزال والقلب، الغزال والقلب والا قصیدہ کس نے کہا ہے؟ تو آپ کو بتانا ہے یہ قصیدہ احمد شوقی نے کہا ہے، ٹھیک ہے، احمد شوقی سب سے پہلی چیز۔ دوسرا سوال آپ کو یہاں پہ یہ آئے گا کہ ما ہوا ملخص قصیدۃ الغزال والقلب۔ الغزال والقلب والا جو قصیدہ ہے اس کا ملخص کیا ہے، یعنی کہ اس میں بیان کیا کیا ہے؟ تو چلیے قصیدہ الغزال والقلب کے بارے میں ہم لوگوں نے اتنی چیزیں سمجھ لی، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اس میں۔ اب دوسری چیز اس میں یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ اس کے شاعر کے بارے میں، احمد شوقی کے بارے میں، احمد شوقی کیا تھے نہیں تھے۔ تو احمد شوقی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ احمد شوقی جو تھے کس دیش کے شاعر تھے؟ احمد شوقی کس دیش کے شاعر تھے؟ تو آپ بتائیں گے احمد شوقی جو تھے یہ ایجپشین تھے، مصری شاعر تھے، ٹھیک ہے۔ اور آپ کو یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے احمد شوقی جو تھے یہ کس زمانے کے تھے؟ تو العصر العباسی اموی یا العصر الحدیث؟ تو آپ کو بتانا احمد شوقی العصر الحدیث کے تھے، ٹھیک ہے۔ کس کے تھے؟ العصر الحدیث، یعنی کہ ماڈرن زمانے کے تھے۔ اور احمد شوقی کیا تھے یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے، تو آپ کو بتانا احمد شوقی وہ شاعر تھے۔ احمد شوقی کون تھے؟ شاعر تھے۔ اور احمد شوقی پیدا کب ہوئے تھے؟ یہ پیدا ہوئے تھے 14 اکتوبر 1932 کو، ٹھیک ہے، احمد شوقی۔ اور احمد شوقی کے بارے میں اور بھی چیزیں ہیں لیکن وہ ڈیپلی ہمیں نہیں جانا ہے، بس موٹی موٹی چیزیں پڑھنا ہے، اتنا کہ جو ذہن میں رہے اور وہ آئے گی۔ دیکھیے احمد شوقی کا سب سے پہلا شعر یہ ہے کہ یہ دیکھیے کان فیما مضى من الدهر بیت من بیوت الکرام فیہ غزال یطعم اللوز والفطیر ویسقى عسلا لم یشبه الا الزلال، لم یشبه الا الزلال، سوری۔ اب یہ جو قصیدہ ہے یہ قصیدہ ہے الغزال والقلب کا سب سے پہلا اور دوسرا بیت ہے۔ تو میں بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ پہلا اور دوسرا بیت ڈال دیں اور کہیں کہ یہ بیت کس نے کہا ہے، یہ شعر یہ قصیدہ کس نے کہا ہے، یا آپ کو یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے یہ جو دونوں بیت ہیں کس قصیدے سے ماخوذ ہیں۔ آپ کو دے دیا جائے گا الغزال والقلب اللغۃ العربیہ فی رثاء نفسی، تو
تو آپ بتائیں گے کہ یہ جو دونوں بیت ہیں یہ ماخوذ ہیں الغزال والقلب سے۔ اب دیکھیے اس بیت کا ترجمہ دیکھ لیجیے، کان فیما مضى من الدہر بیتن، فیما مضى من الدہر کا مطلب ہوگا گزرا ہوا زمانہ، گزرے ہوئے زمانے میں بیتن ایک گھر تھا، من بیوت الکرامی کسی شریف کا گھر، فیہ غزال اور اس میں ایک ہرنی تھی، یطعم اللوز والفطیر وہ کھاتا تھا اخروٹ والفطیر، اور فطیر کا مطلب یہ ہوگا کہ اچھی اخروٹ، اور فطیرہ مطلب ہوتا ہے سموسہ، یہ بھی فطیر کچھ ہوگا، وہ یسقا عسلا اور اس کو پلایا جاتا تھا دودھ، شہد، اس کو پلایا جاتا تھا شہد، لم یشبہ الا الزلال کہ جس میں ملایا نہیں جاتا تھا مگر دم سے ٹھنڈا پانی۔ تو یہ جو قصیدہ ہے یہ قصیدہ کس کا ہے؟ یہ قصیدہ ہے احمد شوقی کا الغزال والقلب سے ماخوذ یہ دونوں بیت ہیں۔ تو احمد شوقی کا یہ ہو گیا۔ اب آگے جو ہے حافظ ابراہیم کا بیت ہے، حافظ ابراہیم بہت مشہور ہے، مجھے تو یہ لگتا ہے کہ حافظ ابراہیم کا جو قصیدہ ہے اس سے آپ کو دیا جا سکتا ہے۔ چلیے پہلے حافظ ابراہیم کے قصیدے کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ دیکھیے حافظ ابراہیم کا جو قصیدہ ہے وہ کس نام سے ہے؟ اللغۃ العربیہ، اللغۃ العربیہ کے نام سے ہے۔ تو آپ کو سب سے پہلا سوال یہ آئے گا کہ عن ای شیء تتحدث قصیدۃ اللغۃ العربیہ عن حافظ ابراہیم، حافظ ابراہیم کا جو قصیدہ ہے اللغۃ العربیہ کس چیز کے بارے میں بیان کرتا ہے؟ تو آپ بتائیں گے کہ حافظ ابراہیم کا جو قصیدہ ہے فیہ ترثی اللغۃ العربیۃ نفسہا، اس میں جو ہے عربی زبان خود اپنا مرثیہ بیان کر رہا ہے، وہ اپنی حالت کے بارے میں خود بیان کر رہا ہے، یہ اللغۃ العربیہ میں، ٹھیک ہے، اس میں عربی زبان خود اپنی حالت کے بارے میں بیان کر رہا ہے قصیدۃ اللغۃ العربیہ میں۔ اب سوال یہاں پہ پھر یہی آئے گا کہ من قال قصیدۃ اللغۃ العربیہ، اللغۃ العربیہ والا جو قصیدہ کس نے کہا؟ تو آپ بتائیں گے یہ قصیدہ کہا ہے حافظ ابراہیم نے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری چیز وہ جو قصیدہ ہے اس کا سب سے پہلا شعر یہ ہے، اور یہ بہت مشہور شعر ہے کہ رجعت لنفسی فاتہمت حساتی ونادیت قومی فاحتسبت حیاتی۔ تو آپ کو اس شعر کے بارے میں، اس بیت کے بارے میں پوچھ لیا جائے گا من قال ھذا البیت، یہ بیت کس نے کہا؟ تو آپ بتائیں گے یہ بیت جو کہا ہے یہ حافظ ابراہیم نے کہا ہے، ٹھیک ہے، یہ کس نے کہا؟ یہ حافظ ابراہیم نے کہا، ایک چیز۔ اور دوسری چیز یہ کہ اس بیت کا ترجمہ دیکھ لیجئے، میں بھی ہو سکتا ہے اس سے الفاظ وغیرہ کہیں پوچھ لیں، تو یہ ہے رجعت لنفسی، میں نے اپنا محاسبہ کیا، رجعت لنفسی میں اپنی طرف لوٹا، یعنی میں نے اپنا محاسبہ کیا، فاتہمت حساتی تو میں نے اپنے عقل کو الزام دیا، ٹھیک ہے، ایکیوز ٹھہرایا، ونادیت قومی پھر میں نے اپنی قوم کو آواز دی، فاحتسبت حیاتی پھر میں نے اپنی زندگی کو گننا شروع کیا، تو گننا شروع کیا تو کیا پایا؟ رمونی بعقم فی الشباب ولیتنی، رما بھی کا مطلب ہوتا ہے کسی پہ کوئی الزام لگانا، عقمن کا مطلب ہوتا ہے بانجھ پن، تو رمونی بعقمن ان لوگوں نے مجھے الزام دیا بانجھ پن کا، فی الشبابی بالکل عین جوانی میں ہی، ولیتنی اقمت فلم اجزأ لقول عداتی کاش کہ میں اقمت بانجھ ہی ہو جاتی، فلم اجزأ لقول عداتی تو میں اپنے دشمن کی باتوں سے گھبراتی نہیں۔ یہ عربی زبان کہہ رہا ہے، اس میں در حقیقت یہ جو ہے لغۃ العربیہ حافظ ابراہیم کا، اس میں عربی زبان اپنے بارے میں سارا درد بیان کرتا ہے کہ لوگوں نے، اہل عرب نے مجھے چھوڑ دیا، وہ جو ہے دوسری زبان پہ فخر کرنے لگے، حالانکہ میرے اندر کیا کمی تھی، میرے اندر تو ایک سے ایک الفاظ ہیں، مجھ میں تو قرآن نازل ہوا ہے، تو یہ ساری چیزیں اس قصیدے میں ہیں۔ تو چلیے اتنی باتیں ہو گئی قصیدے کے بارے میں، اب حافظ ابراہیم کی بات کر لیں۔ تو حافظ ابراہیم کیا تھے؟ تو حافظ ابراہیم جو قصیدۃ اللغۃ العربیہ ہے وہ اس کے کیا ہیں؟ وہ ہیں لکھنے والے ہیں۔ تو حافظ ابراہیم کے بارے میں ڈائریکٹ کوشش، من کان حافظ ابراہیم، حافظ ابراہیم کیا تھے؟ نمبر 1 ہوگا کاتباً ادیباً، نمبر 3 ہوگا شاعراً۔ تو آپ کو بتانا ہوگا یہ شاعر تھے، یہ جو ہے ایز اے پوئٹ یعنی ایز اے شاعر یہ مشہور ہیں، شاعر کے نام سے، ٹھیک ہے۔
دوسرا کوشچن حافظ ابراہیم کے بارے میں یہ ہوگا کہ من ای عصر کانا، حافظ ابراہیم کس زمانے سے تھے؟ تو حافظ ابراہیم جو تھے یہ عصر الحدیث سے تھے، یعنی کہ ماڈرن پیریڈ سے تھے۔ اور تیسرا کوشچن اس میں یہ بتایا جا سکتا ہے کہ من ای بلد کانا، حافظ ابراہیم کس کنٹری سے تھے؟ تو یہ کیا تھے؟ مصرین، یہ مصری تھے۔ اور یہ پیدا کب ہوئے تھے؟ یہ پیدا ہوئے تھے یہ 1872 میں، ٹھیک ہے، یہ 1872 میں پیدا ہوئے تھے۔ چلیے یہ حافظ ابراہیم کا قصیدہ کے بارے میں جو خلاصہ ہو سکتا وہ ہو گیا۔ اب آگے والا جو قصیدہ ہے وہ ہے یذکر ایام الشباب، یذکر ایام الشباب۔ تو اس میں ڈائریکٹ آپ کو پوچھا جا سکتا ہے کہ یذکر ایام الشباب والا جو قصیدہ ہے وہ کس نے کہا ہے؟ ٹھیک ہے، یذکر ایام الشباب یعنی اپنی جوانی کے دنوں کو یاد کر رہا ہے، یہ والا قصیدہ کس نے کہا ہے؟ تو آپ ڈائریکٹ بنائیں گے کہ یہ والا جو قصیدہ ہے یہ بارودی نے کہا ہے۔ اور یہ یذکر ایام الشباب کا سب سے پہلا جو بیت ہے وہ یہ ہے، عید یا دہر ایام الشبابی وَأَيْنَ مِنَ الصِّبَا دَرْکُ الطِّلَابِ، ٹھیک ہے، وَأَيْنَ مِنَ الصِّبَا دَرْکُ الطِّلَابِ، عید یا دہر، اے زمانہ عید ذرا لوٹا دو، ایام الشبابی نوجوانی کے دنوں کو۔ ذرا ایک منٹ رکیے گا۔ ہاں اب دیکھیے آگے، آواز آ رہی میری ابھی نا؟ کسی طرح کوئی پرابلم تو نہیں؟ نہیں نہیں سر، آ رہے ہیں۔ چلیے اس میں سب سے پہلا کوشچن جو آ سکتا ہے وہ یہ کہ بارودی کا قصیدہ ہے یذکر ایام الشباب، یذکر ایام الشبابی، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلا کوشچن یہ آ سکتا ہے کہ من قال قصیدۃ یذکر ایام الشباب، قصیدہ یذکر ایام الشباب جو ہے یہ کس نے کہا ہے؟ تو آپ فوراً بتائیں گے محمود سامی البارودی نے کہا۔ ایک چیز، اب جب محمود سامی البارودی کی بات آئے گی تو اس کے بارے میں بھی کوشچن آ سکتا ہے۔ اس میں سب سے پہلا کوشچن یہی آئے گا کہ من کان محمود سامی البارودی، محمود سامی بارودی کون تھے؟ ایک ہو سکتا ہے کاتباً، روائیاً، شاعراً، تو آپ کو بتانا ہے یہ شاعر تھے محمود سامی بارودی۔ اور دوسرا کوشچن یہ کہ من ہوا رائد الشعر الحدیث، من ہوا رائد الشعر فی العصر الحدیث، کہ عصر حدیث میں الشعر العربی کے رائد کون ہیں؟ ٹھیک ہے، تو آپ کو بتانا ہے وہ ہیں محمود سامی البارودی، محمود سامی البارودی عصر حدیث میں الشعر العربی کے کیا ہیں؟ رائد ہیں، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا سوال یہ آ سکتا ہے کہ من ای عصر کان محمود سامی البارودی، محمود سامی بارودی کس زمانے کے تھے؟ جاہلی، عباسی، اموی، عصر الحدیث، تو آپ کو بتانا ہے کہ یہ العصر الحدیث کے تھے، ٹھیک ہے۔ اور ایک کوشچن یہ بھی آ سکتا ہے کہ یہ جو ہے کس کنٹری کے تھے؟ من ای بلد کان، کس کنٹری کے تھے یہ؟ تو آپ کو بتانا ہے کہ محمود سامی بارودی مصرین، یہ کیا تھے؟ مصری تھے، ٹھیک ہے۔ اور یہ پیدا کب ہوئے تھے محمد سامی بارودی؟ یہ 1839 میں پیدا ہوئے تھے، 1839 میں۔ میں بھیج دوں گا یہ، تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کو۔ اور محمود سامی بارودی کا جو دیوان ہے یہ بھی آ سکتا ہے، محمود سامی بارودی کا دیوان کتنے جلدوں میں ہے؟ تو آپ بتائیں گے جزآنی، یہ 2 جلدوں میں ہے، جزآنی 2 جلدوں میں محمود سامی بارودی کا یہ، ٹھیک ہے۔ ایک ہے مختارات البارودی جس میں بارودی نے جمع کیا ہے نصوص کو، تو وہ 4 جلدوں میں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ محمود سامی بارودی کے بارے میں یہ ساری چیزیں آ سکتی ہے۔ اب یہ جو قصیدہ ہے قصیدۃ یذکر ایام الشباب، اس کا سب سے پہلا شعر یہ ہے، عید یا دہر ایام الشبابی وَأَيْنَ مِنَ الصِّبَا دَرْکُ الطِّلَابِ زمان کلما لاحت بفکری
بفکری مخائلہ بکیت لفرط ما بی، عائد عائد یہ فعل امر، عائد یا دہرو اے زمانہ تم لوٹا دو، ایام الشبابی نوجوانی کے دنوں کو، عائد یا دہرو ایام الشبابی اے زمانہ تم لوٹا دو نوجوانی کے دنوں کو، وَأَيْنَ مِنَ الصِّبَا دَرْكُ الطِّلَابِ، اور کہاں یہ عشق ہے کہ اطلاب، طلاب کا مطلب ہے مطلوب، ٹھیک ہے، طلاب کا مطلب کیا ہے؟ مطلوب، کہاں عشق کا نصیب ہے کہ مطلوب پا لیا جائے، کہاں عشق کو نصیب ہے کہ مطلوب پا لیا جائے، زمان وہ زمانہ ایسا تھا کہ کلما لاحت بفکری مخائلہ، کہ جب بھی میرے ذہن میں اس کی یادیں آتی ہیں، بقیت لفرط ما بی، تو میں روتا ہوں مجھ میں بہت زیادہ غم کی وجہ سے، لفرقی ما بھی بہت زیادہ غم کی وجہ سے۔ اب یہ جو قصیدہ ہے آپ کو ڈائریکٹ اس قصیدے کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے کہ من قال البیت التالی عائد یا دہر ایام الشبابی وأین من الصبا درک الطلابی، تو آپ فوراً بتائیں گے کہ یہ قصیدہ کس نے کہا ہے؟ محمود سامی البارودی نے کہا، ایک چیز۔ اور دوسری چیز آپ کو فوراً اس بیت کے بارے میں یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ من ای قصیدۃ اقتبس البیت التالی، کس قصیدے سے البیت التالی نیچے دیا ہوا شعر یعنی یہ شعر لیا گیا ہے کہ عائد یا دہر ایام الشبابی وأین من الصبا درک الطلابی، تو آپ بتائیں گے کہ ھذا مأخوذ من قصیدتی یذکر ایام الشباب للبارودی، یہ یذکر ایام الشباب بارودی کا جو قصیدہ ہے اس سے ماخوذ ہے۔ اس میں اور بھی شعر ہیں لیکن اتنا ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے انشاءاللہ۔ آگے ہے فی رثاء نفسی، آگے والا جو قصیدہ ہے وہ ہے فی رثاء نفسی، ٹھیک ہے، تو آپ کو ڈائریکٹ سوال یہ ہوگا، ایک سوال یہاں پہ جو پوچھا جا سکتا ہے، من هو الشاعر الذي رثى في قصیدته نفسه، یہاں پہ ڈائریکٹ یہ کوشچن پوچھا جا سکتا ہے، ذہن میں رکھیے گا کہ وہ کون سے شاعر ہیں جس نے اپنے قصیدے میں خود اپنا مرثیہ بیان کیا، ٹھیک ہے، وہ کون سے شاعر ہیں جس نے اپنے قصیدے میں خود اپنا مرثیہ بیان کیا، یہ آپ کو پوچھا جا سکتا ہے ڈائریکٹ، تو آپ بتائیں گے کہ وہ ہیں ابراہیم عبد القادر المازنی، ٹھیک ہے، یہ بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے، اگر کوئی یہاں سے کوشچن پٹ اپ کریں گے تو ڈائریکٹ یہی کوشچن اٹھائیں گے کہ من هو الشاعر الذي رثى نفسه فی قصیدته، جس نے اپنے قصیدے میں خود اپنا مرثیہ بیان کیا۔ اور اسی کو دوسرے طریقے سے آپ کو کوشچن یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ من هو الشاعر الذي رثاه نفسه قبل ان يموت، وہ کون سے شاعر ہیں جس نے اپنی مرثیہ بیان کی اپنے مرنے سے پہلے، تو آپ بولیں گے کہ وہ ہیں المازنی، وہ مازنی کا قصیدہ ہے۔ اب یہیں پہ ایک اور بھی الگ سے دوسرے طریقے سے کوشچن پوچھا جا سکتا ہے کہ شاعر کتب قصیدۃ رثاہ فیہا نفسہ فما عنوان القصیدہ، ایک شاعر ہیں جنہوں نے اپنے قصیدے میں اپنی مرثیہ بیان کی، تو اس قصیدے کا عنوان کیا ہے؟ دے دیا جائے گا الغزال والقلب، اللغۃ العربیہ، یذکر ایام الشبابی، اور تیسرا اور ایک دے دیا جائے گا فی رثاء نفسی، تو آپ کو آپشن لگانا ہوگا فی رثاء نفسی، وہ شاعر جس نے قصیدے میں اپنا مرثیہ بیان کیا اس کا عنوان ہے فی رثاء نفسی، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھیے یہاں پہ لکھا ہوا ہے قصیدۃ قلتها فی نفسی علی لسان آخر، یہ ایک ایسا قصیدہ ہے مازنی کا ہے جس کو میں نے اپنے بارے میں کہا ہے کسی دوسرے کی زبان، وسألت صاحبا لی، اور میں نے اپنے ایک دوست سے کہا کہ ان یرثینی بمثلھا، کہ وہ میرا مرثیہ بیان کرے اسی سے۔ اب وہ قصیدہ کا سب سے پہلا شعر کیا ہے وہ دیکھ لیجئے، قضا فتن قضا غیر معصوف علیہ من الورا، فتن غرہ فی العیش نظم القصائد، یہ دیکھیے، فتن غرہ فی العیش نظم القصائد، قضا غیر معصوف علیہ من الورا، لقد کان کذابا وکان منافقا وکان لئیم الطبع نظر المحامد،
قضا غیر معصوف علیہ من الورا فتن غرہ فی العیش نظم القصائد. یہ دیکھیے سب سے پہلا جو شعر ہے، قضا غیر معصوف علیہ من الورا فتن غرہ فی العیش نظم القصائد. تو یہ جو سب سے پہلا بیت ہے، یہ بیت کس کا ہے، کس قصیدے سے ماخوذ ہے؟ آپ کو ڈائریکٹ یہاں پہ کوشچن پوچھا جا سکتا ہے کہ من ای قصیدۃ اقتبس البیت التالی، کس قصیدے سے نیچے دیا ہوا شعر لیا گیا ہے؟ وہ شعر رہے گا قضا غیر معصوف علیہ من الورا فتن غرہ فی العیش نظم القصائد. آپ کو ڈائریکٹ پوچھا جائے گا کس قصیدے سے ماخوذ ہے، اس میں ہوگا الغزال والقلب اللغۃ العربیہ، ایک ہوگا فی رسائی نفسی. تو آپ بتائیں گے کہ فی رسائی نفسی، یہ قصیدہ جو ہے، یہ بیت جو ہے فی رسائی نفسی سے ماخوذ ہے. اس بیت کا ترجمہ دیکھیے، قضا اس نے گزارا غیر معصوف علیہ من الورا، اور مخلوق کی طرف سے اس پر کوئی افسوس نہیں کیا گیا. فتن ایک ایسا نوجوان، غرہ فی العیشی جس کو اپنی زندگی میں اس کو دھوکے میں ڈال رکھا تھا، نظم القصائدی شعر لکھنے نے، نعت گوئی نے. یعنی کہ ایک ایسا نوجوان چل بسا کہ جس پر مخلوق کی طرف سے کوئی افسوس نہیں ہوا، غیر معصوف علیہ من الورا، جس پر مخلوق کی طرف سے کوئی افسوس نہیں ہوا، چل بسا فتن ایسا نوجوان غرہ فی العیش نظم القصائدی، کہ جس کو زندگی میں شعر گوئی نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا. لقد کان کذابا وکان منافقا، وہ جھوٹا تھا اور منافق تھا. وکان لئیم الطبع نصر المحامد. اب یہ دیکھیے، یہ جو قصیدہ ہے اس میں آپ کو ڈائریکٹ پوچھا جا سکتا ہے اس میں کہ مل مراد بفتن، کہ فتن سے کون مراد ہے؟ تو اس میں نام آ جائے گا حافظ ابراہیم، ابراہیم عبد القادر مازنی، احمد شوقی. تو آپ بتائیں گے کہ فتن سے مراد ابراہیم عبد القادر مازنی ہیں. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ ابراہیم عبد القادر مازنی اس قصیدے میں وہ خود اپنا مرثیہ بیان کر رہے ہیں، تو فتن سے مراد وہی ہوں گے. چلیے، اس میں جتنے کوشچن بن سکتے ہیں وہ ہو چکا. اب ابراہیم عبد القادر مازنی کے بارے میں بھی کوشچن بن سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے دیکھ لیجئے، سوال سب سے پہلے یہ آئے گا کہ ابراہیم عبد القادر مازنی یہ جو ہے کس زمانے کے تھے؟ من ای عصر کان، تو یہ کیا تھے؟ العصر الحدیث کے تھے، العصر الحدیث. ٹھیک ہے. اور دوسری چیز یہ کہ ابراہیم عبد القادر مازنی کے بارے میں ایک اور دوسرا سوال یہ آ سکتا ہے کہ من ای الی ای حرکت کان، من ای حرکت کان ابراہیم عبد القادر المازنی، ابراہیم عبد القادر مازنی جو تھے کس موومنٹ سے ان کا تعلق تھا؟ جیسے ہوتا ہے الرابطہ القلمیہ، العصبہ الاندلسیہ، یا تیسرا مدرسۃ الدیوان. تو یہ مدرسۃ الدیوان سے ان کا تعلق تھا. یہیں پہ ایک سوال یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ اسس مدرسۃ الدیوان عدید من الادباء، کہ کچھ ادباء نے مدرسۃ الدیوان مل کر کے مدرسۃ الدیوان کی بنیاد رکھی ہے. ٹھیک ہے. ومنہم، تو ان میں سے کون کون ہے؟ نمبر 1 آ جائے گا ابراہیم عبد القادر مازنی، نمبر 2 القاد، نمبر 3 عبد الرحمن شکری، نمبر 4 کل من الصلاۃ. تو آپ کو بتانا ہے کل من الصلاۃ. کیوں کہ یہ مدرسۃ الدیوان جو ہے اس کو قائم کرنے والے، اس کی تاسیس رکھنے والے ابراہیم عبد القادر مازنی بھی ہیں، عقاد بھی ہیں، اور عبد الرحمن شکری بھی ہیں. ٹھیک ہے. یہ بہت اہم پوائنٹ ہے اس کا کہ ابراہیم عبد القادر مازنی کس مدرسے سے تعلق رکھتے تھے؟ یہ مدرسۃ الدیوان سے تعلق رکھتے تھے. اور یہ کیا ہے ابراہیم قادر مازنی؟ تو یہ جو ہے شاعر بھی ہیں، کاتب بھی ہیں، اور روایی بھی، ان کی ساری چیزیں ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اس کے بارے میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ یہ ہے، ابراہیم عبد القادر مازنی وہ مدرسۃ الدیوان سے تعلق رکھتے تھے. اب وہ ساری ڈیٹیل میں ابھی نہیں جائیں گے، بس یہ سرفیس کی چیزیں یہ ذہن میں رکھیے گا تو انشاءاللہ بہت ہی یہ ہوگا انشاءاللہ.
چلیے یہ ہو گیا. اب آگے چلتے ہیں ہم لوگ. اس کا یونٹ کون سا ہے؟ یونٹ 11 ہے ماڈرن عربک پروز کا. چلیے ماڈرن عربک پروز میں سب سے پہلا والا جو ہے وہ ہے الدفین الصغیر. ٹھیک ہے، الدفین الصغیر. تو الدفین الصغیر کے بارے میں آپ کو ڈائریکٹ کوشچن یہ آئے گا کہ من ای کتاب اخذ نص الدفین الصغیر، کہ الدفین الصغیر جو ہے کس بک سے لیا گیا ہے؟ تو الابرات، النظرات، الایام. تو آپ کیا بتائیں گے؟ النظرات. النظرات سے لیا گیا الدفین الصغیر. پھر سوال آپ کو یہ آئے گا کہ یہاں ڈائریکٹ من الف النظرات، النظرات لکھا ہے کس نے؟ تو النظرات لکھا ہے مصطفیٰ لطفی المنفلوطی نے. ٹھیک ہے، النظرات کس نے لکھا ہے؟ مصطفیٰ لطفی المنفلوطی نے. یہ دیکھیے یہ النظرات ہے نا، النظرات. اور النظرات ہی سے یہ الدفین الصغیر لیا گیا ہے. النظرات کو لکھا کس نے؟ مصطفیٰ لطفی المنفلوطی نے. تو مصطفیٰ لطفی منفلوطی کی بات آئے گی تو اس کے بارے میں بھی کوشچن آئیں گے. مصطفیٰ لطفی منفلوطی کون تھے؟ چلیے اس کے بارے میں بعد میں ابھی کرتے ہیں. پہلے یہ الدفین الصغیر کے بارے میں بات کر لیتے ہیں. الدفین الصغیر کے بارے میں یہ ڈائریکٹ یہ کوشچن آ سکتا ہے، کیونکہ الدفین الصغیر میں ہے کیا؟ اس میں ہے یہ کہ اس میں ان کا بیٹا تھا، ان کا انتقال ہو گیا تھا. ٹھیک ہے، الدفین الصغیر میں، اور انتقال ہو گیا تھا تو اسی کے بارے میں، اپنے بیٹے کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے کہ بیٹے میں نے تم کو کھو دیا اور تم کو میں نے مٹی دیا، کھو دیا، کتنا افسوس میں ہوں. یہ ساری چیزیں اس میں ہیں. تو اس کے بارے میں ڈائریکٹ کوشچن یہ ہو سکتا ہے کہ من هو المراد بالدفین الصغیر، دفین الصغیر سے کون مراد ہے؟ نمبر 1 ہو جائے گا ابن مصطفیٰ لطفی المنفلوطی. نمبر 2 ہو جائے گا بنت مصطفیٰ لطفی المنفلوطی. نمبر 4 ہو جائے گا ابن ملکین، کسی بادشاہ کا بیٹا. تو آپ بتائیں گے کون؟ ابن مصطفیٰ لطفی المنفلوطی. مصطفیٰ لطفی المنفلوطی کا خود بیٹا، چھوٹا سا بیٹا انتقال ہوا تو اس کے بارے میں انہوں نے لکھا الدفین الصغیر. دیکھیے الدفین کا مطلب ہوتا ہے کیا؟ دفین کا مطلب ہوتا ہے جس کو دفن کیا جاتا ہے، مدفون شخص. الصغیر کا مطلب ہوتا ہے چھوٹا. تو اس وجہ سے یہ آگے دیکھیے. پہلے پڑھ لیتے ہیں دفین سر الصغیر کے بارے میں. جی النظرات العبرات کتنے جلد میں؟ ہاں، النظرات جو ہے یہ 3 جلدوں میں ہے. ٹھیک ہے. ہاں ایک سوال یہاں پہ یہ بھی آ جائے گا، میں بھول گیا تھا. فی کم جزء یقع النظرات، النظرات جو ہے کتنے جلدوں میں ہے؟ تو آپ بتائیں گے ثلاثۃ اجزاء. النظرات یہ 3 جلدوں میں ہے. ٹھیک ہے، النظرات. اور الابرات کی بات کریں تو الابرات صرف اور صرف 1 جلدوں میں ہے. ٹھیک ہے. اب یہیں پہ رک کر کے ایک چیز اور کر لیں کہ النظرات جو ہے اس کا موضوع کیا ہے، اس میں ہے کیا؟ النظرات میں، النظرات میں ہے کیا؟ تو کیا القصہ ہے یا الروایہ ہے یا الشعر ہے؟ ٹھیک ہے. تو یہیں پہ رک کے ایک چیز بتاتا چلوں کہ النظرات جو ہے در حقیقت مصطفیٰ لطفی المنفلوطی کسی میگزین میں وہ اسبوعیہ لکھا کرتے تھے، ویکلی. تو انہی سارے مقالات کو جو ہے جمع کر دیا ہے النظرات میں. ٹھیک ہے. وہ ویکلی کسی میگزین میں، میگزین کا نام ابھی یاد نہیں آ رہا ہے، کسی میگزین میں النظرات وہ لکھا کرتے تھے، مقالہ، آرٹیکلز، انہی کو جمع کر دیا ہے النظرات میں، اور وہ 3 جلدوں میں ہے. ٹھیک ہے. تو اور جہاں تک الابرات کی بات کریں تو الابرات میں جو ہیں اس میں قصے ہیں. ٹھیک ہے. الابرات میں کیا ہے؟ اس میں قصے ہیں، اور اس میں کچھ قصے خود مصطفیٰ لطفی منفلوطی نے لکھے ہیں، اور کچھ قصوں کو انہوں نے یورپین زبان سے، فرانسیسی زبان وغیرہ سے ترجمہ کیا الابرات میں. ٹھیک ہے. جب یہاں پہ ان کے بک کی بات چلیے تو ایک چیز اور یاد رکھیے، ان کے اور کون کون سی بک ہیں جو بہت مشہور ہیں؟ تو ان کی ایک بک جو بہت مشہور ہے، جو ناول ہے، ماژدودین ہے، ماژدودین. ٹھیک ہے، اس کی مصطفیٰ لطفی المنفلوطی کی. اور اس کی ایک اور بک ہے جو کہ ناول ہی ہے، وہ ہے فی سبیل التاج. فی سبیل التاج، تاج کے راستے میں. ٹھیک ہے. اب چلیے الدفین الصغیر کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں. تو الدفین الصغیر کے بارے میں ڈائریکٹ کوشچن آئے گا من کتب
نص الدفین الصغیر، تو آپ بتائیں گے مصطفیٰ لطفی منفلوطی۔ دوسرا کوشچن یہ آئے گا من ای کتاب اخذ الدفین الصغیر، آپ بتائیں گے النظرات، اور النظرات الابرات کی بات ہو گئی۔ اور تیسری چیز یہ کہ عن ای شیء تتحدث قصۃ الدفین الصغیر، قصۃ الدفین الصغیر جو ہے کس کے بارے میں بیان کر رہا ہے، تو آپ بتائیں گے یہ جو ہے ان ابنی الکاتب، ان ابنی مصطفیٰ لطفی المنفلوطی الذی توفی صغیرا، مصطفیٰ لطفی منفلوطی کے بیٹے کے بارے میں بیان کر رہا ہے جو چھوٹے ہی میں وفات پا گیا۔ اور مصطفیٰ لطفی منفلوطی کے بارے میں پڑھتے ہیں آگے، آئیے دیکھیے اس کے نص دیکھیے اس کا تھوڑا سا شروع میں، الان نفست یا یدی من تراب قبرک یا بنیا، نفدہ من سے کیا ہوتا ہے جھاڑنا، نفست یدی میں نے اپنا ہاتھ صاف کیا ہے، جھاڑا ہے، من تراب قبرک تمہارے قبر کی مٹی سے میں نے اپنا ہاتھ جھاڑا، یعنی کہ اپنے ہاتھ سے مٹی ہٹایا، یا بنیا اے میرے بیٹے، وعدت الی منزلی اور میں اپنا گھر لوٹا ہوں، کما یعود القائد المنکسر من ساحت الحرب، اور میں اپنا گھر لوٹا ہوں اسی طرح جس طرح کہ ایک قائد یعنی کہ جنگی قائد جس کو کیا بولتے ہیں کمانڈر، جیسا کہ ایک کمانڈر لوٹتا ہے میدان جنگ سے ٹوٹ کر، المنکسر ٹوٹ کر لوٹتا ہے، لا املک الا دمعۃ اور میں صرف اور صرف میرے پاس آنسو ہیں، لا استطيع ارسالها لیکن میں اس کو بہا بھی نہیں سکتا ہوں، وہ زفرتن اور ایک آہ ہے، لا استطيع تصعيدها اور میں وہ آہ ظاہر بھی نہیں کر سکتا ہوں، ذلك ان اللہ الذي كتب لي في لوح مقاديره هذا الشقاء في امري، یہ اس وجہ سے ہے کہ اس اللہ نے جس نے کہ کتب لیا میرے لیے لکھا ہے میرے تقدیر کی تختی میں یہ بدبختی تمہارے معاملے میں، فرزقنی بک قبل ان اسلہ ایاک اس نے مجھے تمہیں عطا کیا قبل یہ کہ میں اس سے تمہیں مانگوں۔ تو اس طرح کی عبارت اگر کہیں سے دے دیا جائے تو آپ ذہن میں رکھیے گا کہ ہاں یہ مصطفیٰ لطفی منفلوطی کے الدفین الصغیر سے ہیں، تو اس میں جیسے فار ایگزامپل یہ پہلی عبارت آپ کو دے دیا جا سکتا ہے کہ الان نفست یدی من تراب قبرک یا بنی وعدت الی منزلی کما یعود القائد المنکسر من ساحت الحرب لا املک الا دمعۃ لا استطيع ارسالها، یہ آپ کو فار ایگزامپل عبارت دے دیا جائے گا، کیونکہ شروع ہی کے عبارتیں دیں گے، بیچ سے کہیں نہیں پوچھیں گے اس میں عموماً، چونکہ فرسٹ بار ایگزام ہو رہا ہے نا اس لیے۔ تو آپ کو یہ پوچھا جائے گا کہ من هو المراد، من کتب هذا النص، یہ کس نے کہا ہے، وہ من هو المراد ببنیا، کہ ببنیا سے کون مراد ہو، آپ فوراً بتائیں گے ببنیا سے مراد ابن مصطفیٰ لطفی المنفلوطی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب مصطفیٰ لطفی منفلوطی کے بارے میں کوشچن کیا کہہ سکتا ہے، سب سے پہلی چیز یہ کہ مصطفیٰ لطفی منفلوطی تھے کون، یہ ایک ادیب تھے بہت اچھے، اور یہ شاعر بھی تھے لیکن ان کا شعر اتنا زیادہ مشہور نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ مصطفیٰ لطفی منفلوطی یہ ادیب تھے اور شاعر بھی تھے لیکن ان کا شعر مشہور نہیں ہوا، اور ان کی جو سب سے مشہور کتاب ہے وہ ہے النظرات الابرات، تو اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ اور یہ کس زمانے کے ہیں، یہ ہیں العصر الحدیث کے، یہ مصطفیٰ لطفی منفلوطی، اور پیدا کب ہوئے ہیں، یہ پیدا ہوئے ہیں 1876 میں، ٹھیک ہے۔ اور ان کی جو ماں تھی وہ ماں تھی ان کی ترکی اور باپ تھے مصری، مصطفیٰ لطفی کی ماں ترکی اور باپ مصری تھے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ چلیے اس میں اتنا ہی انف ہے اور زیادہ نہیں پڑھیں گے چونکہ اصل یاد رکھنا مین چیز ہے۔ آگے ہے المجرم، آگے کیا ہے المجرم ہے، تو المجرم کے بارے میں آپ کو ڈائریکٹ پوچھا جائے گا کہ المجرم جو ہے، یہ نص جو ہے المجرم یہ کس بک سے مقتبس ہے، المجرم المجرم جو ہے کس بک سے مقتبس ہے، ڈائریکٹ آپ کو کوشچن آ گئی ہے، تو آپ بتائیں گے دمعۃ وابتسامہ، یہ دمعۃ وابتسامہ سے مقتبس ہے، اور دمعۃ وابتسامہ کس کی ہے، یہ جبران خلیل جبران کی ہے، اور دمعۃ وابتسامہ میں ہے کیا، اس میں کیا ہے قصے ہیں، ٹھیک ہے۔ دمعۃ وابتسامہ
تو المجرم جو ہے یہ کس بک سے ماخوذ ہے؟ آپ ڈائریکٹ بتائیں گے یہ دمعۃ و ابتسامہ سے ماخوذ ہے. اور دمعۃ و ابتسامہ کس نے لکھا ہے؟ یہ جبران خلیل جبران نے لکھا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری چیز یہ کہ المجرم میں ہے کیا، المجرم میں کہانی کون سا بیان کی گئی، کیا ہے؟ تو اس میں یہ ہے کہ اس میں جو ہے ایک نوجوان کی کہانی بیان کی گئی ہے جو کہ مجرم بن جاتا ہے معاشرے سوسائٹی کی وجہ سے. جیسے دیکھیے یہ ہے علی قارعۃ الطریق قعد شاب مستعطیا، علی قارعۃ الطریق بیچ سڑک پہ، قعد شاب ایک نوجوان بیٹھا، مستعطیا مانگتے ہوئے، استعطا مطلب مانگنا، سوال کرنا، مانگتے ہوئے. اور نوجوان کیا تھا؟ فتن قوی الجسم، وہ نوجوان بہت ہی طاقتور تھا. اضعفہ الجوع، اور بھوک نے اس کو کمزور بنا دیا تھا. فجلس فی منعطف الشارع، تو وہ ایک چوراہے پر بیٹھ گیا. مادً یدہ، اپنے ہاتھ کو پھیلاتے ہوئے، نحو العابرین، گزرنے والوں کی طرف اپنے ہاتھوں کو پھیلاتے ہوئے بیٹھ گیا. متصبلا، مانگنے لگا. مستغیثا بالمحسنین، اور جو احسان کرنے والے اچھے لوگ تھے ان سے مدد مانگنے لگا. مرددا آیات انکسارہ، اور وہ اپنے انکسار کی نشانیوں کو بار بار تذکرہ کرنے لگا. شاکیا علی مجوعہ، اور اپنے بھوک کی تکلیف کا وہ شکوہ کرنے لگا یہ نوجوان. تو اس میں ہوتا کیا ہے، وہ کچھ اس کو ملتا نہیں ہے. ٹھیک ہے. جب اس کو کچھ ملتا نہیں ہے تب وہ ایک ظلم کرنے پہ ٹھان لیتا ہے. اور ظلم کرنے پہ کیا ٹھان لیتا ہے؟ وہ پھر لوگوں کو وہ گردن کاٹنے لگتا ہے کچھ اس وہ حاصل کرنے کے لیے. تو اسی وجہ سے وہ کیا بن جاتا ہے؟ وہ بن جاتا ہے مجرم بن جاتا ہے، ظالم بن جاتا ہے. تو اس میں آپ کو ڈائریکٹ اگر اس کے اس سے موضوع کے ناحیے سے کوشچن پوچھا جائے تو وہ یہ پوچھا جائے گا کہ قصۃ تتحدث عن شاب، ایک قصہ ہے جو ایک نوجوان کے بارے میں بیان کرتا ہے. شاب اضعفہ الجوع، جس کو بھوک نے کمزور کر دیا تھا. وجعلہ الجوع مجرما، اور اس کو بھوک نے اس کو مجرم بنا دیا. فما اسم تلک القصہ، تو اس قصے کا نام کیا ہے؟ جیسے اس میں آ جائے گا دفن الصغیر، الایام، کنت شیخا فی شبابی، یہ ساری چیزیں آ جائیں گی. تو آپ کو ڈائریکٹ بتانا پڑے گا اس کا نام ہے کیا؟ المجرم. ٹھیک ہے. اور المجرم کے لکھنے والے کون ہیں؟ المجرم کے لکھنے والے ہیں جبران خلیل جبران. اور المجرم کس بک سے ماخوذ ہے؟ یہ دمعۃ و ابتسامہ سے ماخوذ ہے. اب جبران کے بارے میں بھی کوشچن آ سکتا ہے چونکہ بہت اہم شاعر ہیں کہ جبران خلیل جبران تھے کون؟ من کانا جبران خلیل جبران، وہ کون تھے؟ تو آپ کو بتانا یہ شاعر بھی تھے، کاتب بھی تھے، فیلسوف بھی تھے، یہ تینوں تھے. اور ساتھ ساتھ یہ رسام بھی تھے. جیسے آپ کو سوال اس طرح کیا جا سکتا ہے کہ شاعر و کاتب رسام فی العصر الحدیث، کہ عصر حدیث میں ایک شاعر بھی گزرے ہیں، کاتب بھی، اور وہ رسام بھی ہیں. رسام سے وہ آرٹسٹ. تو فما اسم ہو، تو اس کا نام کیا ہے؟ اس میں آ جائے گا مصطفیٰ لطفی منفلوطی، طہ حسین، جبران خلیل جبران. تو آپ کو بتانا ہے کون؟ یہ جبران خلیل جبران ہے. اور یہ پیدا کب ہوئے ہیں؟ یہ 1883 میں پیدا ہوئے ہیں. اور جبران کے بارے میں ایک بہت اہم چیز جو پوچھا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہجرت کہاں کر گئے تھے؟ یہ الولایات المتحدہ یہ ہجرت کر گئے تھے. جبران خلیل جبران یہ ہجرت کر کے کہاں گئے تھے؟ یہ الولایات المتحدہ میں گئے تھے. اور اس کے بارے میں ایک چیز یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ یہ الولایات الی این ہاجرہ، کہ جبران خلیل جبران ہجرت کر کے کہاں گئے تھے؟ تو ایک آ جائے گا برازیل یا ولایت متحدہ. تو آپ کو بتانا ہے کہ ولایت متحدہ ہجرت کر کے گئے تھے. اس میں ایک اور اہم چیز جو یہ ہو سکتا ہے کہ ایک ہے الرابطہ القلمیہ. ٹھیک ہے. الرابطہ القلمیہ. تو الرابطہ القلمیہ
یہ الرابطہ القلمیہ کے وہ تھے، رئیس تھے، رئیس، ٹھیک ہے۔ تو سوال یہاں پہ آ جائے گا، ما ہی الحرکہ الادبیہ التی کان یترأسها جبران خلیل جبران، وہ کون سی ادبی تحریک تھی جس کے جبران خلیل جبران جس کے وہ تھے، رئیس تھے، صدر تھے؟ تو آپ کو بتانا پڑے گا وہ ہے الرابطہ القلمیہ، یہاں پہ لکھا ہوا بھی یہ دیکھیے، رابطۃ القلم، وہ رابطہ القلمیہ تھے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ وہ جو تھے، ایک چیز یہاں پہ یہ بھی ہو سکتا ہے سوال کہ شاعر و کاتب کان من المہجرین، وہ مہجرین میں تھے، وہ کتب دمعۃ و ابتسامہ، اور اس نے دمعۃ و ابتسامہ بھی لکھا ہے، فما اسم ہو، کہ ایک شاعر ہیں اور کاتب ہیں جو کہ مہجرین میں تھے۔ یہ کون تھے؟ جبران خلیل جبران مہجرین میں تھے، یعنی کہ ہجرت کر کے دوسرے کنٹری چلے گئے تھے۔ تو اس کا نام کیا ہے؟ تو آپ بتائیں گے جبران خلیل جبران ہے۔ یہ دیکھیے جتنی باتیں ہیں نا، اسی کو گھما پھرا کر کے الگ انداز سے کوشچن پوچھا جا سکتا ہے، بس آپ فیکٹ یاد رکھیں۔ اور یہ پیدا کہاں، ہاں ایک چیز اور اس میں سب سے امپورٹنٹ، یہ جو ہے پیدا کہاں ہوئے تھے، ٹھیک ہے، یہ پیدا کہاں ہوئے تھے؟ تو یہ لبنان میں پیدا ہوئے تھے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ والا جو پوائنٹ ہے کہ جبران خلیل جبران کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ من ای جنسیت، یہ کس نیشنلٹی کے تھے؟ کیا لبنانی تھے، مصری تھے، شامی تھے؟ تو آپ کو بتانا ہے کہ یہ لبنانی تھے، یہ یاد رکھیے گا ذہن میں اس کے بارے میں۔ جو مہجری شعراء ہیں نا، تو ان کے بارے میں بہت امپورٹنٹ رکھتا ہے کہ وہ کہاں ہجرت کیے تھے اور وہ کس دیش کے تھے، کس نیشنلٹی کے تھے۔ تو یہ لبنانی تھے جبران خلیل جبران، ایک چیز۔ اور دوسری چیز یہ کہ یہ پیدا کہاں ہوئے تھے؟ یہ بشرا نامی گاؤں میں پیدا ہوئے تھے، بشرا یا بشرا جو بھی ہو، یہاں پیدا ہوئے تھے جبران خلیل جبران۔ اور تیسری چیز یہ کہ ہجرت کہاں کر کے گئے تھے؟ یہ ہجرت کر کے گئے تھے الولایات المتحدہ یعنی نیو یارک۔ اور چوتھی چیز یہ کہ انہوں نے اس کی بنیاد الرابطہ القلمیہ کی بنیاد کہاں ڈالی تھی؟ تو انہوں نے نیو یارک میں ڈالی تھی، ایک چیز۔ اور یہ پیدا کب ہوئے تھے؟ یہ پیدا ہوئے تھے 1883 میں، 1883 میں، ٹھیک ہے، 1883 میں پیدا ہوئے تھے، کہاں؟ لبنان میں۔ اور مرے کہاں؟ یہ بھی امپورٹنٹ ان کے لیے رکھتا ہے، یہ مرے تھے اس میں نیو یارک میں مرے تھے یہ، ٹھیک ہے، یعنی کہ امریکہ ہی میں مرے تھے۔ لیکن امریکہ میں تو مرے تھے، لیکن ان کے جسم کو منتقل کر کے یہاں لایا گیا تھا، لبنان لایا گیا تھا، اور لبنان ہی میں ان کی تدفین عمل میں ان کو دفنایا گیا، ٹھیک۔ تھوڑا سا 1 منٹ رکیں گے، یہ میں کال کر رہا ہوں، ایک بہت یہ امپورٹنٹ یہ ہے۔ میں 1 منٹ میں ریٹرن ہو رہا ہوں فوراً۔ بہت بہت شکریہ انتظار کرنے کے لیے، ہم لوگ آگے چلتے ہیں۔ جبران خلیل جبران کے بارے میں المجرم ہو گیا نا، ایک الایام نہیں ہوا، الایام، ٹھیک ہے، تو الایام پڑھ لیتے ہیں ہم لوگ۔ آواز آ رہی میری نا؟ الایام پڑھ لیتے ہیں، الایام کے بارے میں جو کوشچن ہے اس کے بارے میں بھی میں انشاءاللہ وہ PDF دے دوں گا، میرے پاس MCQs الایام کے ہی بنے ہوئے ہیں ڈائریکٹ۔ جی
बस 1 मिनट रुके, मुझे ओपन करने दो। सॉरी जी, क्या कुछ कह रहे? अलैयाम जो है इसमें ताहा हुसैन की ये सीरा ज़ातिया है। अलैयाम ताहा हुसैन की सीरा ज़ातिया है, एक चीज़ ये, ठीक है। ताहा हुसैन की अलैयाम सीरा ज़ातिया है और ये कितने जिल्दों में? 3 जिल्दों में है। और सीरा ज़ातिया होने के साथ साथ ये जो सीरा ज़ातिया है, ये सीरा ज़ातिया किस फॉर्मेट में है? ये रिवाया फ़ी शक्लिन रिवाई फ़ी शक्ल रिवायतिन, रिवाया की शक्ल में सीरा ज़ातिया है अलैयाम, ये ताहा हुसैन की, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं? तो अलैयाम के अंदर ये चीज़ें हैं कि ताहा हुसैन जो हैं इन्होंने अल अज़हर में तो तालीम हासिल की है, लेकिन अज़हर के ही ख़िलाफ़ हो गए ये। इस वजह से क्वेश्चन आपका ये पूछा जा सकता है कभी कि अदीबुन मिस्रीयुन दरस फ़िल अज़हर वलकिन्नहु सारा अलल अज़हर व निज़ामिही। एक मिस्री अदीब हैं जो अज़हर में पढ़ाई की, लेकिन अज़हर और उसके निज़ाम के ही ख़िलाफ़ हो गए। तो वो कौन हैं? तो आप बताएंगे कि वो कौन है? वो हैं ताहा हुसैन, ठीक है। वो कौन है? ताहा हुसैन है वो। और इसके अंदर और भी चीज़ें जो पूछी जा सकते हैं वो ये कि ताहा हुसैन जो थे वो ये थे, अंधे थे, ठीक है, अंधे हो गए थे। तो वो किस उम्र में वो अंधे बन गए थे? किस उम्र में? ठीक है, ताहा हुसैन अंधे कब बने हुए थे? किस उम्र में बने थे? ये भी पूछा जा सकता है। तो इसका जवाब ये होगा कि ये तीसरे साल की उम्र में अंधे बने थे। जब इसकी उम्र 3 साल की थी तो ये अंधे बन गए थे। और ताहा हुसैन ने डॉक्टरेट की डिग्री हासिल जो की है, इन्होंने पीएचडी किया है। तो पीएचडी जो किया है ये तो किस टॉपिक पे पीएचडी किया है? वो टॉपिक है ज़िक्रा अबिल आला, ज़िक्रा अबिल आला। देखिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल से इस वजह से बता रहा हूँ ज़िक्रा अबिल आला के बारे में कि चूँकि अलैयाम जो है इसमें इसकी पूरी हिस्ट्री है, इस वजह से इसकी पूरी ज़िंदगी के बारे में पूछा जा सकता है, इसलिए मैं डिटेल में थोड़ा सा बता रहा हूँ। तो इन्होंने पीएचडी की डिग्री कहाँ से हासिल की थी? क्या जामिया अज़हर से या अल जामिया अल मिस्रिया अल अहलिया से? तो इसका जवाब यह है कि अल जामिया अल मिस्रिया अल अहलिया से इन्होंने पीएचडी की डिग्री हासिल की थी ताहा हुसैन ने, ठीक है। और पीएचडी की दूसरी डिग्री भी इन्होंने हासिल की थी सोरबोन यूनिवर्सिटी से, फ्रांस से, ठीक है। तो वो किस टॉपिक पे था? वो था फ़लसफ़तो इब्न खल्दून अल इज्तिमाइया, फ़लसफ़तो इब्न खल्दून अल इज्तिमाइया। इब्न खल्दून का जो ये सोशली फ़िलासफ़ी था उस पर उन्होंने पीएचडी की डिग्री हासिल की थी। हाँ, जब ताहा हुसैन की बात आएगी तो उसके बारे में जो सबसे अहम चीज़ है उनकी ज़िंदगी का वो है फ़िश्शरिल जाहिली, ठीक है। फ़िश्शरिल जाहिली ये इनकी सबसे अहम किताब है। ये इस पर इतना इख्तलाफ हुआ किसी की वजह से मैं भी शायद ये ज़्यादा मशहूर भी हुए हैं, चाहने वालों में भी और ना चाहने वालों में भी। तो सवाल ये हो सकता है मन कतबा फ़िश्शरिल जाहिली, फ़िश्शरिल जाहिली किसने लिखा? तो ये जो है ताहा हुसैन ने लिखा। और ताहा हुसैन की जब बात आएगी तो उसमें एक चीज़ पूछा जा सकता है कि मन असारा क़ज़ियत अल-वज़अ वल-इंतिहाल फ़ी अश-शअर अल-जाहिली। देखिए अल-वज़अ वल-इंतिहाल फ़ी अश-शअर अल-जाहिली एक इशू है, क़ज़िया। वो क़ज़िया क्या है? ताहा हुसैन ने सबसे पहले उन्होंने शक ये किया कि शेर जाहिली के जितने शेर हैं असरे असरे जाहिली के, वो सब के सब शेर गढ़े हुए हैं। वो असर अब्बासी के ज़माने में लिखे गए और लोगों ने कह दिया कि ये शेर जाहिली है। तो उसी को बोलते हैं क़ज़ियतुल वज़अ वल इंतिहाल, ठीक है, क़ज़ियतुल वज़अ वल इंतिहाल। देखिएगा, इसको गौर से देखिएगा। ताहा हुसैन के बारे में अगर कोई क्वेश्चन बनाए तो ये पूछना ही पूछना है, ठीक है। तो सवाल ये आएगा कि मन असारा क़ज़ियत अल-वज़अ वल इंतिहाल फ़ी अश-शअर अल-जाहिली, कि शेर जाहिली में अल-वज़अ वल इंतिहाल वाला इशू किसने पैदा किया? तो आप बताएंगे ये ताहा हुसैन ने पैदा किया, ठीक है। ओके, अब आगे जो चीज़ है कि सवाल यह आएगा कि अल-अय्याम फ़ी कम जुज़इन यक़अ अल-अय्याम, अल-अय्याम कितनी जिल्दों में है? तो आप बताएंगे फ़ी सलासति अज़्ज़ा, ये 3 जिल्दों में है, ठीक है। और अय्याम के बारे में ये भी आ सकता है क्वेश्चन कि कतब ताहा हुसैन अल-अय्याम फ़ी सलासति अज़्ज़ा,
طه حسین نے الیام جو ہے 3 جلدوں میں لکھا ہے. فما موضوع ہو تو اس کا موضوع کیا ہے؟ تو نمبر 1 ہو جائے گا سیرہ ذاتیہ، تراجم الادباء، قصہ قصیرہ، بحث علمی. تو آپ کیا بتائیں گے؟ تو آپ بتائیں گے سیرہ ذاتیہ، کیونکہ الیام جو سیرہ ذاتیہ ہے اس میں طه حسین نے اپنی زندگی کے بارے میں لکھا ہے، اور کتنے جلدوں میں؟ 3 جلدوں میں. اور دوسری چیز یہ کہ انہوں نے جو سیرہ ذاتیہ لکھا ہے لیکن یہ ایک طرح کا ناول ہے، ناول کی شکل میں سیرہ ذاتیہ لکھا ہے. ٹھیک ہے، اتنی چیزیں کلیئر ہو گئی؟ بتائیں. اب آگے والا چیپٹر پڑھتے ہیں. یس سر. جی کلیئر ہو گیا. آگے والا چیپٹر دیکھیے. اور یہاں پہ کچھ وہ ہے ڈیٹ وغیرہ چونکہ یاد نہیں رہتا اس وجہ سے میں اس کو چھوڑ رہا ہوں. جو چیزیں یاد ہی نہیں رہیں گی تو اس کو ایک کر کے کیا فائدہ. آگے کون سا چیپٹر ہے؟ ایک منٹ دیکھنے دیں مجھے. کنتو شیخن فی شبابی. سب سے پہلا سوال یہ آئے گا کنتو شیخن فی شبابی، تو یہ عقاد کا ہے. تو اس میں سوال آئے گا کہ یہ کس نے لکھا ہے؟ کنتو شیخن فی شبابی لکھا ہے کس نے؟ تو آپ بتائیں گے عقاد نے لکھا ہے. تو عقاد کا نام کیا ہے اصلاً؟ عباس محمود العقاد. اور عقاد کی جب بات آئے گی تو آپ کے بارے میں تو اس کے بارے میں سب سے پہلا سوال یہ ہوگا کہ عباس محمود عقاد جو ہے پیدا کہاں ہوئے ہیں؟ تو یہ اسوان مصر میں پیدا ہوئے ہیں. تو سوال یہاں پہ آ سکتا ہے کہ شاعر و کاتب ولد باسوان بمصر، ایک شاعر ہیں اور کاتب ہیں وہ مصر اسوان میں پیدا ہوئے ہیں، تو اس کا نام کیا ہے؟ تو آپ فوراً بتائیں گے اس کا نام ہے عباس محمود العقاد. ٹھیک ہے. اور دوسری چیز یہ ہے عباس محمود عقاد کی سب سے بڑی چیز یہ کہ انہوں نے ایک منظم شکل میں بشکل منتظم تعلیم حاصل کی جاتی ہے کہ مدرسہ جاتے ہیں، اسکول جاتے ہیں، اور پھر وہ 10 کرتے ہیں، 12 کرتے ہیں، عالمیت کرتے ہیں، فضیلت کرتے ہیں. یہ سب انہوں نے اختیار نہیں کیا، انہوں نے گھر میں بیٹھ کر کے ہی پوری پڑھائی کی ہے اپنے اسٹڈی پہ. تو سوال یہاں پہ یہ آئے گا اس کے بارے میں کہ من الکاتب الذي لم يكمل تعلیمه في المدارس والمعاهد الرسمیہ بل كان منقطعا عن التعلیم النظامی فاخذ يدرس معتمدا على ذوقه. کہ وہ کون سے کاتب ہیں جو کہ مدارس میں اور میں باضابطہ طور پر تعلیم حاصل نہیں کیا بلکہ وہ اپنے ذوق کے مطابق تعلیم حاصل کرتے رہے. تو اس کے بارے میں آپ بتائیں گے وہ عقاد ہیں، عباس محمود عقاد. اور عباس محمود عقاد کی بات کریں تو یہ پیدا کب ہوئے تھے؟ یہ پیدا ہوئے تھے ایک منٹ بتا رہا ہوں. یہ پیدا ہوئے تھے 1889 کو، 1889 عباس محمود عقاد پیدا ہوئے تھے. اور عباس محمود عقاد کے بارے میں سب سے اہم چیز جو پوچھا جا سکتا ہے وہ یہ کہ انہوں نے مدرسۃ الدیوان کی بنیاد ڈالی تھی 3 لوگوں کے ساتھ مل کر کے. وہ کون کون ہیں؟ ابراہیم عبد القادر مازنی، عبد الرحمن شکری، عباس محمود العقاد. یہ 3 لوگ ہیں، انہوں نے مدرسۃ الدیوان کی بنیاد ڈالی تھی. ٹھیک ہے. اور عباس محمود عقاد یہ شاعر بھی تھے اور کاتب بھی تھے، اور ان کی ہر موضوع میں اس کی کتابیں ہیں عباس محمود عقاد کے ہر موضوع میں تقریباً. چلیے اب ہم لوگ وہ والا ٹیکسٹ پڑھتے ہیں کنتو شیخن فی شبابی. مجھے شیئر کیا تھا کسی نے. یہ دیکھیے یہ ہے کنتو شیخن فی شبابی. میں اپنی نوجوانی کے دنوں میں بھی شیخ تھا. یہ عباس محمود عقاد کا وہ ہے. تو یہ ہے کہ کنتو شیخن فی شبابی فلا عجب ان اکون شابا فی الشیخوخۃ. میں نوجوانی کے دنوں میں شیخ تھا. فلا عجب کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ ان اکون شابا فی الشیخوخۃ کہ میں بڑھاپے میں بھی نوجوان ہو جاؤں. قیاس منطقی غیر صحیح کما یظہر لاول وهلہ.
ایک ایسا قیاس ہے جو کہ لاجیکل بھی ہے اور صحیح نہیں بھی ہے، جیسا کہ پہلے وہلے میں ظاہر ہوتا ہے۔ فَإِذَا كَانَتِ الشَّيْخُوخَةُ قَدْ بَكِرَتْ إِلَى الْفَتَى فِي إِبْعَانِ شَبَابِهِ، تو جب بڑھاپا نوجوان کے پاس آ جائے اس کے جوانی کے دنوں میں ہی، فَالْمَعْقُولُ أَنْ يُصْبِحَ شَيْخًا قَبْلَ لَوَانِ، تو فالمعقول تو لاجک یہ بھی ہے کہ وہ وقت سے پہلے بھی بوڑھا ہو جائے گا۔ وَأَنْ يَأْتِيَ عَلَيْهِ السِّنُّ، اور اس پہ بڑھاپا آ جائے گا، وَلَيْسَتْ فِيهِ بَقِيَّةٌ مِنَ الشَّبَابِ، اور اس میں نوجوانی باقی نہیں رہ جائے گی۔ یہ ایک طرح کا فلسفیانہ تحریر ہے ان کی، کنتو شیخاً فی شبابی۔ بس آپ اس میں اتنا یاد رکھیں گے کہ اس میں جو کچھ پوچھا جا سکتا ہے کہ یہ لکھنے والے کون ہیں، کنتو شیخاً فی شبابی، تو یہ لکھنے والے عباس محمود عقاد ہیں۔ الاسلام فی الہند، تو ہندوستان میں اسلام کیسے آیا؟ ہندوستان میں اسلام کیسے آیا؟ تو اس میں جو ہے ایک تو یہ تاجروں کے ذریعہ آیا، ٹھیک ہے، پہلی چیز یہ، ایک تو یہ تاجروں کے ذریعہ آیا، دوسرا یہ کہ یہ داعی جو دعات تھے ان کے ذریعہ آیا، اور کچھ جو ہے وہ جو بادشاہ ہے ان کے ذریعہ بھی آیا۔ تو یہ زیادہ امپورٹنٹ نہیں رکھتا ہے، تو لیکن اس میں یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ اول من فتح الہند، ہندوستان کو سب سے پہلے جس نے فتح کیا ہے ہندوستان کے کسی بھی علاقے کو، یہ پوچھا جا سکتا ہے، تو وہ کون ہے؟ وہ محمد بن قاسم ہیں۔ تو یہاں پہ یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے یہاں پہ رک کر کے کہ فی ای عصر تم فتح الہند، کہ کس زمانے میں ہندوستان کی فتح ہوئی، مطلب شروعات ہوا۔ تو سب سے پہلے جو شروعات ہوئی وہ ہے اس پیریڈ، اموی پیریڈ میں، وہ محمد بن قاسم جو تھے ان کو وہ بھیجا تھا حجاج بن یوسف نے۔ لیکن آگے والا جو ہے المؤسسات الاسلامیہ فی الہند، مساہمۃ الہنود فی النثر، مساہمۃ الہنود فی الشعر، یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ رکھتا ہے، تو ہم لوگ اسی کو پڑھتے ہیں۔ دیکھیے مساہمۃ الہنود فی النثر کی بات کریں یا الشعر کی بات کریں، تو اس میں آپ کو ڈائریکٹ جو پوچھا جائے گا، اس میں پوچھا جائے گا انڈین اسکالر یا انڈین پوئٹ جو ہیں ان کے جو کنٹریبیوشن ہیں، انہوں نے کیا کیا لکھا ہے، اسی کے بارے میں پوچھا جائے گا، کہ جیسے پوچھ لیا جائے گا یہ کس نے لکھا ہے، یہ کس نے لکھا ہے۔ جیسے فار ایگزامپل سب سے مشہور ایک ہے سواطع الالہام، ٹھیک ہے، سواطع الالہام ہے فار ایگزامپل، تو سواطع الالہام یہ تفسیر ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے کہ یہ کس نے لکھا ہے، تو آپ کو بتانا ہے یہ ابو الفیض فیضی نے لکھا ہے، ابو الفیض فیضی نے لکھا ہے، یہ تفسیر ہے عربی میں، ٹھیک ہے۔ اور اس میں اور جو دوسری چیزیں پوچھی جا سکتی ہیں کہ یہ التفسیر المحمدی، یہ بھی بہت عام ہے، التفسیر المحمدی کس نے لکھی ہے؟ تو یہ علاء الدین علی بن ابراہیم مہائمی نے لکھی ہے التفسیر المحمدی، ٹھیک ہے۔ اور نیل المرام، غرائب القرآن و رغائب الفرقان، یہ سب نہیں، ہم لوگ فتح البیان فی مقاصد القرآن، یہ آپ کو پوچھا جا سکتا ہے، فتح البیان فی مقاصد القرآن کس نے لکھا ہے؟ فتح البیان فی مقاصد القرآن کس نے لکھا ہے؟ یہ وہ امیر صدیق حسن خان القنوجی نے لکھا ہے۔ ایک چیز یہیں پہ رک کر کے ایک آپ ذہن میں یہ خاکہ بنا لیں کہ انڈین جو مشہور علماء ہیں جو جنہوں نے کہ عربی ادب میں کام کیا، وہ کون کون ہو سکتے ہیں، وہ آپ ذہن میں بنا لیں، اور ان کی جو کتابیں ہو سکتی ہیں تو ان کو آپ ذہن میں رکھ لیں۔ جیسے مشہور علماء میں جو کہ نیٹ جارہ وغیرہ میں پوچھا جاتا ہے وہ ہے صدیق حسن خان قنوجی، ایک یہ آ گئے، اور ایسے ہی شاہ ولی اللہ الدہلوی، ان کو پوچھا جاتا ہے، شاہ ولی اللہ دہلوی، اور عبدالحق محدث الدہلوی، ان کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، تو یہ سب کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے کہ یہ کہاں کے عالم ہیں۔ اور ایسے ہی ابو الحسن علی الندوی، ٹھیک ہے، تو ان سب کی کتابوں کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے۔ ابھی ہم بتاتے ہیں ساری چیزیں جہاں تک ہو سکے۔ ہاں، اب یہ ہے جیسے لمعات التنقی، جیسے یہ بھی مشہور کتاب ہے لمعات التنقی، تو پوچھا جا سکتا ہے کہ لمعات التنقی کس کی ہے، تو آپ بتائیں گے یہ عبدالحق بن محدث الدہلوی کی ہے، اور کس میں ہے یہ؟
یہ مشکات شریف کی شرح ہے لمعات التنقی۔ اور اس میں ایک چیز اور کہ المصوّع کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے کہ المصوّع جو ہے کیا ہے المصوّع؟ تو المصوّع جو ہے شاہ ولی اللہ دہلوی کی کتاب ہے، جو کہ شرح ہے کس کی؟ معطا مالک کی شرح ہے المصوّع، شاہ ولی اللہ دہلوی کی ہے اور وہ معطا مالک کی شرح ہے المصوّع۔ ہاں ایک اور بھی جو بہت ہی امپورٹنٹ چیز جو پوچھا جا سکتا ہے وہ یہ کہ نزہۃ الخواطر، نزہۃ الخواطر جو ہے نزہۃ الخواطر، یہ یاد رکھیے گا بہت اہم ہے۔ نزہۃ الخواطر و بہجۃ المسامع والنواظر کس کی ہے؟ نزہۃ الخواطر و بہجۃ المسامع والنواظر کس کی ہے اور کس فن میں ہے؟ یعنی کہ من کتب نزہۃ الخواطر و بہجۃ المسامع والنواظر، تو آپ بتائیں گے یہ عبدالحی الحسنی اللکھنوی نے لکھی ہے، عبدالحی الحسنی اللکھنوی نے لکھی ہے۔ اور کس فن میں ہے؟ یہ ہے تراجم میں، سیرت میں۔ یہ اس میں سیرت کس کی ہے نزہۃ الخواطر میں؟ یہ بہت اہم چیز ہے۔ اس میں جو سیرت ہے وہ تمام انڈین علماء جو ہیں اس کی سیرت ہے۔ اور یہ کتنی جلدوں میں ہے؟ یہ شاید 7 یا 8 جلدوں میں ہے، 7 غالباً 7 جلدوں میں نزہۃ الخواطر۔ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ ایک اور چیز اس میں جو پوچھا جا سکتا ہے کہ وہ یہ سبحۃ المرجان فی آثار ہندوستان کس کے ہے؟ سبحۃ المرجان یہ بھی بہت اہم ہے۔ سبحۃ المرجان فی آثار ہندوستان کس کی ہے؟ من الفا؟ تو آپ بتائیں گے یہ غلام علی آزاد البلگرامی نے لکھی ہے، غلام علی آزاد البلگرامی۔ سبحۃ المرجان یہ غلام علی آزاد البلگرامی نے لکھی ہے۔ اور یہ بھی پوچھا جائے گا کس فن میں لکھی ہے؟ تو یہ ہے فی تاریخ الہند، یہ انڈین کی تاریخ میں ہے، انڈیا کی تاریخ میں سبحۃ المرجان فی آثار ہندوستان۔ بلکہ یہ بہت ہی اہم چیز ہے اور نیٹ کے سلیبس میں بھی داخل ہے۔ اور اسی طریقے سے رجال السندھ والہند الی القرن السابع، یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، اس کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے۔ رجال السندھ والہند الی القرن السابع کس کی ہے؟ تو آپ بتائیں گے یہ قاضی اطہر مبارک پوری کی ہے۔ اور رجال السندھ والہند کس فن میں ہے؟ تو آپ دیکھ لیجئے کہ ٹاپک سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ہے اس میں ہے۔ کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ میں دیتا ہوں، رکو نا۔ جی سوری، وہ اصل شور ہو رہا تھا نا، اسی وجہ سے میں نے وہ روک دیا تھا۔ تو چلیے اور ہاں اس میں ایک اور اہم چیز ہے کہ وہ تاج العروس فی شرح القاموس، یہ کس کی ہے؟ تاج العروس، تاج العروس بھی بہت ہی اہم کتاب ہے۔ تاج العروس کس فن میں ہے؟ تو یہ لغت میں ہے۔ اور یہ کس کی ہے؟ علامہ محمد مرتضیٰ الزبیدی کی ہے، علامہ محمد مرتضیٰ الزبیدی۔ اور یہیں پہ ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے وہ کشاف و اصطلاحات الفنون، یہ کس کی ہے؟ کشاف و اصطلاحات الفنون، یہ بھی نیٹ کے سلیبس میں داخل ہے، یہ بھی بہت اہم ہے لوگوں کی نظر میں۔ کشاف و اصطلاحات الفنون یہ کس کی ہے؟ یہ محمد علی التھانوی کی ہے۔ اور کتنی جلدوں میں ہے؟ یہ 4 جلدوں میں ہے، 4 جلدوں میں۔ ہاں ایک اور اہم چیز یہاں پہ وہ ہے الفرائد۔ الفرائد کس کی ہے؟ یہ الفرائد ہے اس کی محمد بن محمد الجونفری کی۔ یہ ہو گئے آپ کے، یہ سب کے سب یہ ساری کتابیں ان کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے یہ سب کن کی ہیں۔ ہاں ایک چیز اور یہاں پہ ابو عطا السندھی ہیں، ابو عطا السندھی، ابو عطا السندھی
یہ اس کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے الی این یصل جذورہ، کہ اس کی بنیاد کیا ہے، یعنی کہ یہ اصل ہیں کہاں کے. تو یہ جو اصل ہیں انڈیا کے، جو کہ چلے گئے تھے عرب، ابو عطا سندھی. اور یہ کیا ہیں؟ یہ شاعر ہیں. تو یہ بھی بہت اہم رکھتا ہے ابو عطا سندھی. اور انڈین کے شعراء کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے کہ انڈیا کے کون کون سے شعراء ہیں، انڈیا کے کون کون سے شعراء ہیں. تو وہ یاد رکھیں کہ انڈیا کے جو شعراء ہیں جو مشہور ان میں ایک ہے محمد باقر بن مرتضی، اور ایسے ہی ایک ہیں وہ السلام علیکم سر. باقر بن. جی جی بولیے. اچھا. امپورٹینٹ، بہت امپورٹینٹ، کہ وہ تحفۃ المجاہدین فی بعض اخبار البرتغالیین، یہ کس نے لکھا ہے؟ یہ بھی بہت اہم چیز ہے. تحفۃ المجاہدین فی بعض اخبار البرتغالیین، تو یہ کس نے لکھا ہے؟ تو آپ بتائیں گے یہ زین الدین المعبری نے لکھا ہے، زین الدین المعبری نے. اور پھر آپ سے پوچھا جائے گا یہ کس فن میں ہے؟ تو یہ تاریخ میں ہے. ٹھیک ہے، یہ تاریخ میں ہے. ٹھیک ہے. اب شعراء کی بات کر رہے تو شعراء میں انڈیا کے جو جو مشہور شاعر ہیں جو نظر میں آتے ہیں، تو ان میں کون کون ہیں؟ ایک ہیں ابو عطا سندھی. اس کے بارے میں آ جائے یہ کہاں کے تھے تو آپ فوراً بتائیں گے یہ انڈیا کے تھے. اور دوسرا نام آتا ہے محمد بن باقر مرتضی المدراسی. ٹھیک ہے، یہ بھی شاعر تھے. شاہ رفیع الدین الدہلوی، یہ بھی شاعر تھے. لیکن سب سے زیادہ مشہور جو ہیں وہ غلام علی آزاد البلگرامی ہے. غلام علی آزاد بلگرامی کے بارے میں کوشچن آتا ہی آتا ہے. سوال اس کے بارے میں یہاں پہ یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ شاعر ہندی یقال له حسان الہند، ایک انڈین شاعر ہیں جن کو کہا جاتا ہے حسان الہند، یعنی انڈیا کا حسان ان کو کہا جاتا ہے. جس طرح کے حسان جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کیا کرتے تھے، ویسے انڈیا میں بھی کوئی ہیں جو انہی کی طرح ہیں. تو وہ کون ہیں؟ تو آپ بتائیں گے وہ غلام علی آزاد البلگرامی ہے. غلام علی آزاد البلگرامی. ٹھیک ہے. اور شاعری، کیونکہ غلام علی آزاد بلگرامی نے اچھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدح میں انہوں نے اچھی تعریف کی ہے. اور غلام علی آزاد بلگرامی جو ہے اس کا ایک دیوان ہے، وہ 7 جلدوں میں ہے. اس کا نام ہے السبع السیارہ. السبع السیارہ، غلام علی آزاد بلگرامی کے ایک دیوان ہے، وہ 7 جلدوں میں ہے. اس کا نام ہے السبع السیارہ. اور ایسے ہی شاعری میں جو بہت مشہور ہیں جو نام، وہ ہے اس کا فضل حق خیر آبادی کا. فضل حق خیر آبادی یہ بھی بہت مشہور ہیں. فضل حق خیر آبادی شاعری میں ان کا نام. اور فضل حق خیر آبادی کی جب بات آئے گی تو انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی اسباب بغاوت، یعنی کہ انڈیا کے اس کے بارے میں، آزادی کے بارے میں انہوں نے کتاب لکھی. یاد نہیں آ رہا ہے تو بس یہ دھیان میں رکھیے گا. اور بھی اور دوسری چیزیں جو آ سکتی ہیں، ہاں تو یہ ساری چیزیں عربی ادب کے وہ ابھرتے ہوئے نام ہیں جو بہت ہی امپورٹنٹ ہیں. حالانکہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں لیکن اتنا ہی کافی ہے. لیکن اب آئیے اس پہ کہ الہیات، دوسرا والا جو وہ ہے کہ مساہمت المؤسسات الاسلامیہ فی الہند. المؤسسات الاسلامیہ فی الہند یعنی کہ انڈین اسلامی تعلیم گاہ اور انسٹیٹیوشنس انڈیا میں یہ کیا کیا ہیں. تو وہ یاد رکھیں کہ انڈیا میں جو مشہور المؤسسات الاسلامیہ ہیں ان میں ہیں وہ دارالعلوم دیوبند. تو دارالعلوم دیوبند کے بارے میں یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ یہ کب اس کی بنیاد پڑی؟ تو اس کی بنیاد پڑی تھی 1866 میں، 1866 میں. ٹھیک ہے. اور ایسے ہی مظاہر علوم سہارنپور، یہ بھی مشہور یہاں کا وہ ہے. تو مظاہر علوم سہارنپور اور اسی طرح سے دارالعلوم التابعہ لندوۃ العلماء، یہ بھی بہت ہی امپورٹینٹ ہے. اور الجامعۃ السلفیہ بھی بنارس، اس کے بارے میں یہ سب پوچھا جا سکتا ہے یہ سب کہاں واقع ہیں. ٹھیک ہے. اور ایسے یہ ہے یہاں پہ یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے دارالمصنفین کہاں ہے؟ دارالمصنفین
دارالمصنفین بھی بہت ہی اہم یہ ہے. دارالمصنفین کہاں ہے؟ تو دارالمصنفین کہاں ہے؟ اعظم گڑھ میں، فی اعظم جرہ، اعظم جرہ میں ہے. اور یہ پوچھا جا سکتا ہے دارالمصنفین اعظم جرہ میں ہے تو اس کی بنیاد کس نے رکھی تھی؟ تو اس کی بنیاد رکھی تھی کس نے؟ علامہ شبلی نعمانی نے. اور ایسے ہی اور اہم چیز اس میں جو پوچھا جا سکتا ہے المؤسسات الاسلامیہ میں، کہ وہ دائرۃ المعارف کہاں ہے؟ دائرۃ المعارف بتائیں. آپ لوگوں میں سے کسی کو پتہ ہے دائرۃ المعارف کہاں ہے؟ دائرۃ المعارف جو ہے ایک تو وہاں ہے اس میں حیدرآباد میں ایک دارالمصنفین ہے، 1914 میں اس کی یہ ہوئے تھی. ہاں، دائرۃ المعارف یہ حیدرآباد میں ہے. اور اس کی بنیاد کب پڑی تھی؟ اس کی بنیاد پڑی تھی 1888 میں، یعنی 1888 میں. اور دوسری چیز یہ کہ چونکہ بہار کا ایگزام ہو رہا ہے تو میں بھی ہو سکتا ہے کہ وہ پوچھ لیں کہ مکتبۃ خدا بخش، تو مکتبۃ خدا بخش یہ کہاں واقع ہے؟ ٹھیک ہے. اور مکتبۃ خدا بخش کی بنیاد کس نے رکھی تھی؟ یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے. چونکہ بہار کا ایگزام ہے تو کوئی ٹھیک نہیں. المؤسسات الاسلام، یہ مکتبۃ خدا بخش جو ہے یہ پٹنہ میں ہے. سوال یہ آئے گا این تقع مکتبۃ خدا بخش، مکتبۃ خدا بخش کہاں واقع ہے؟ تو آپ بتائیں گے فی بطنہ، یہ بطنہ میں ایک چیز. اور دوسری چیز یہ بھی ہو سکتا ہے کہ من اسسہا، اس کو کس نے جو ہے بنیاد رکھی؟ تو آپ اس کو بتائیں گے کہ اس کی بنیاد رکھی تھی العالم والمؤرخ خدا بخش نے. خدا بخش نامی ایک عالم تھے اور مؤرخ تھے، ہسٹورین. انہوں نے اس کی بنیاد رکھی تھی کب؟ 1891 میں. 1891 میں. اور اس میں ہاں، مشکلات القرآن ایک اہم کوشچن جو آ سکتا ہے، جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے، جو عموماً آتا رہتا ہے کہ مشکلات القرآن کس کی ہے؟ مشکلات القرآن کس کی ہے اور کس فن میں ہے مشکلات القرآن؟ تو آپ بتائیں گے کہ مشکلات القرآن جو ہے یہ ہے ان کی علامہ محمد انور شاہ الکشمیری کی مشکلات القرآن. ٹھیک ہے. مشکلات القرآن کس کی ہے؟ علامہ انور شاہ الکشمیری کی ہے. اور اس میں بس اتنی سی چیزیں ہیں، ان کو یاد رکھیں انشاءاللہ.